اخلاقیات کیا ہیں، اس کو ہمیں کیوں دیا گیا ہے اور ہمیں کیسے اپنے اندر اخلاق پیدا کرنے ہیں، سنوارنے ہیں اور مضبوط کرنے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ ہم انسانوں کا تعلق اپنے خالق اور فیلو ہیومن بینگز بندوں کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ ہم ان کی جانب سے ہم کو جو ذمہ داریاں، حقوق عائد ہوتے ہیں، ہم اس بارے میں بالکل پاک صاف ہو جائیں، ہم ان کو ادا کرنے میں بہترین رویہ اختیار کریں۔ یہی اخلاق ہے۔ میرا ایک تعلق میرے خالق، میرے بنانے والے سے ہے، اور میرا ایک تعلق ان بندوں سے ہے کہ جن کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی رشتہ رکھتا ہوں، جن کے ساتھ میں کسی نہ کسی تعلق کی وجہ سے بندھا ہوا ہوں۔ میں اپنی ان ذمہ داریوں کو، ان کے ان حقوق کو کہ جو مجھ پر عائد ہوتے ہیں، بہترین طریقے سے نبھاؤں، اسی کا نام اخلاق ہے۔ اس اخلاق کی بنیاد کیا ہے؟ یہ سوچنے والے جو انسان ہیں، عام طور پر جو ایک زمانے میں فلسفی ہوتے تھے، ان کے ہاں یہ ہمیشہ سے سوال رہا ہے کہ اس کی کیا بنیاد ہے؟ واٹ از دا بیسس آف اٹ؟ قرآن مجید نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس اللہ نے جس نے ہم کو بنایا، جس نے ہماری شخصیت کو ڈیزائن کیا، اسی نے ہمارے اندر اخلاقی احساس، شعور، حس پیدا کی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں، کہ جو سورہ نمبر 91 ہے، 91، فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور گواہ ہے وہ نفس جو اس نے دیا اور جیسے اس نے اس کو سنوارا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس نے اس کے اندر اس کی برائی اور اس کی اچھائی الہام کر دی۔ یعنی اللہ نے انسان کو جیسے کہ ڈیزائن کیا، اس ڈیزائن میں اس بات کو رکھ دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ یہ سوال کہ انسان کے اندر اخلاقیات کیوں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا سب انسانوں کا بنانے والا ایک ہی ہے۔ اس لیے اس بارے میں انسان کو زیادہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہمارا ڈیزائنر ایک ہے تو پھر ہمارے اندر جو بنیادی قدریں ہیں، جو بنیادی انڈرسٹینڈنگ ہے صحیح اور غلط، رائٹ اور رانگ کے بارے میں، وہ بھی ایک ہی ہو، یکساں ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اس کا امکان تھا کہ مختلف علاقوں، مختلف زمانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ کہتے کہ نہیں، صحیح اور غلط ضروری نہیں ہے کہ ایک ہو، لیکن چونکہ ہم سب کا خالق ایک ہے، اس وجہ سے ہم سب کی شخصیت میں بنیادی طور پر اخلاقیات بھی ایک ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے اندر وہ موٹیویٹ کرنے والی چیز کیا ہے کہ جو ہمیں اخلاق کی طرف مائل کرے، یعنی اخلاقیات کا محرک کیا ہے؟ Why should I be a morally upright person؟ تو قرآن مجید نے اس کا جواب اس آیت میں بھی دے دیا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جیسے اس کو الہام کیا اس شعور کو، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ صحیح بات کیا ہے، اخلاقی طور پر اچھا رویہ کیا ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ برائی کیا ہے اور برا رویہ کیا ہے، اور اسے یہ بھی بتا دیا گیا کہ جس خالق نے اس کو بنایا ہے وہ اچھائی کو پسند کرتا ہے اور برائی کو ناپسند کرتا ہے۔ میرے اپنے اندر یہ شعور اور احساس بھی موجود ہے کہ جب میں برائی کرتا ہوں تو مجھے پریشانی ہوتی ہے، میں ناپسند کرتا ہوں اس کو، میرے اندر بے چینی ہوتی ہے۔ جب میں کوئی اچھائی کوئی نیکی کرتا ہوں تو مجھے اس پر اطمینان ہوتا ہے، مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے، اور مجھے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ میرا بنانے والا اس پر راضی ہوتا ہے۔ مجھے جس نے بنایا اس نے مجھ سے یہ چاہا کہ میں اپنے اس اندر کے احساس، اس انڈرسٹینڈنگ، اس روشنی کے مطابق زندگی گزاروں، تو وہ مجھ سے راضی ہوگا، وہ مجھ سے خوش ہوگا۔ چنانچہ جب میں اپنے اخلاق کے مطابق زندگی گزارتا ہوں تو میں اپنے اندر کی اس آواز پر بھی لبیک کہتا ہوں جس کو آپ ضمیر کی آواز کہیے، اور میں ساتھ ہی ساتھ اپنے بنانے والے کو بھی راضی کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اس احساس شعور کو دے کر بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں۔ اور مجھے یہ بھی بتا دیا کہ جب وہ مجھ سے راضی ہوتا ہے میرے با اخلاق رویے پر، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ میرے اس رویے کو ضائع ہونے دے، میرے با اخلاق طریقے سے زندگی گزارنے کو بس اس زندگی کے اختتام پر ختم ہونے کا فیصلہ کر دے۔ نہیں، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس رویے کی بنیاد پر جو کچھ میں کروں گا، اگر وہ ٹھیک کروں گا اس اخلاقی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر، تو وہ مجھے ایک آخرت کی زندگی میں کامیاب کرے گا، اس میں وہ میرے لیے انعام اور ہمیشہ کی کامیابی کو طے کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی با اخلاق رویے کی بنیاد بن جاتی ہے۔ ہمیں کیوں با اخلاق ہونا چاہیے؟ اس کی وجوہات ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے احساس میں۔ ہمارے رب کی خوشنودی یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو ہم کو موٹیویٹ کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ احساس کہ اس دنیا میں تو اخلاق کا نتیجہ کچھ واضح طریقے پر نکلتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس نے ہم کو بنایا ہے وہ ایک اور زندگی لائے گا جس میں کہ اخلاقی رویہ ہی کامیابی کی وجہ بنے گا، کا ذریعہ بنے گا۔ تو چنانچہ انسان موٹیویٹ ہوتا ہے، انسان کے اندر اس دنیا میں مشکلات، تکالیف، بعض اوقات ان پاپولیرٹی، کنڈمنیشن کے باوجود اخلاقی رویے کو قائم رکھنے، برقرار رکھنے کی موٹیویشن ہے۔ اس رویے کو اختیار کرنے میں اس دنیا میں انسان کیا چیز حاصل کرتا ہے، اس دنیا میں انسان وہ کیا ٹارگٹ سامنے رکھے کہ جس سے کہ اسے یہ محسوس ہو کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں دین میں یہ بتایا گیا ہے کہ اخلاق کا صحیح رویہ اصل میں انسان کے لیے تزکیے کا باعث بنتا ہے، انسان پاک صاف ہوتا ہے، انسان کے اندر برائی کمزور پڑتی ہے، اچھائی، نیکی مضبوط ہوتی ہے، اور یہی تزکیہ ہے، یعنی انسان پیوریفائی ہو، انسان پاک صاف ہو، اور پاک صاف ہونے کے نتیجے میں اس کے اندر موجود اخلاق کا پوٹینشل ثمرے مضبوط ہو، آگے بڑھے۔ ہم سب انسانوں کو اللہ نے غیر معمولی کیپیسٹی، پوٹینشل دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے
کہ ہم بااخلاق لوگ ہوں، اچھے عمل کریں اور ہم اللہ کے قریب آئیں، ہماری روحانی زندگی بہتر سے بہتر ہو۔ ہماری اس پوٹینشل کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ بدی، برائی کرنے کے امکانات، غیر اخلاقی رویوں کی طرف میلان ہے۔ چنانچہ جب ہم اپنے اخلاق سنوارتے ہیں اور ہم صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، ہم پاک صاف ہوتے ہیں، اور ہمیں وہ اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ جو اطمینان گویا کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اس بات کی کنفرمیشن ہوتا ہے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہی اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جس چیز کو عمل صالح کہا گیا ہے وہ اسی کا نام، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو نیک اعمال کرتے ہیں وہی ہیں کہ جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہ ایمانیات در حقیقت ان نیک اعمال کی جسٹیفیکیشن ہے، یعنی انسان نیک اعمال کرتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ جس نے اس کو بنایا ہے وہ نیک اعمال پسند کرتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے اندر اچھے اعمال، اچھے اخلاق کی طرف میلان ہے ہی اسی لیے کہ اس کو اس کے بنانے والے نے ایسے پیدا کیا ہے۔ وہ نیک اعمال کرتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ان نیک اعمال کا ایک بہت واضح نتیجہ ایک ہمیشہ کی زندگی میں نکلنے والا ہے، چنانچہ وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بار بار بیان کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک کامیاب لوگ اور جو آخرت کی کامیابی کے مستحق ٹھہرنے والے لوگ ہیں وہ وہی ہیں کہ جو الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لاتے ہیں اور جو اچھا عمل کرتے ہیں، صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں۔ صالح کا مطلب ہے صحیح، اپروپریٹ، موزوں، جو بالکل ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے کہ آپ تشریف ہی اسی لیے لائے لِأُتِمَّ مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کے مکارم، اس کے درجات، اس کے معاملات کو درست کروں، ان کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی میزان میں سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو با اخلاق ہے وہ اس مقام کو پا لیتا ہے کہ جو مقام بہت زیادہ عبادت کرنے والے، بہت زیادہ روزے رکھنے والے بھی نہیں پا سکتے۔ یعنی انسان اگر اپنے دین کے بنیادی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اچھے اخلاق پیش کرے تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ بنا دیتی ہے۔ جس کو آپ شریعت کہتے ہیں یہ بھی اصل میں اخلاق ہی کی فرع ہے، ایکسٹینشن ہے، کورولری ہے، یعنی بنیادی اچھائیاں اور برائیاں سب انسان جانتے ہیں، اس میں انسانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی اختلاف نظر آتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات نیکی کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو تو سب انسان جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کس طرح سے اکمپلش کیا جائے، سوسائٹیز میں اس کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے طریقے مختلف ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ معاشی طور پر کمتر ہیں، جن کو کہ دنیا میں اللہ کے ڈیزائن سے وسائل میں کچھ کم ملا ہے، ان کی مدد ہونی چاہیے، ان کے ساتھ انسان کو وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں
ان کو بھی کچھ کم سے کم معیار زندگی حاصل ہو، ان کی ضروریات پوری ہو. یہ سبھی مانتے ہیں. ہر انسان جو اپنے اندر بنیادی اخلاقیات رکھتا ہے وہ اس کو سمجھتا ہے. لیکن اس وقت اگر آپ مغرب کی دنیا میں دیکھیں تو ان کے ہاں انہوں نے اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے سسٹم کو اس طرح سے ڈیزائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ این جی اوز ہیں کہ جو کام کر رہی ہیں، جن کی لوگ مدد کرتے ہیں، اور وہ آگے بڑھ کر پھر غربت کو، بیماری کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے نظام میں کچھ ٹیکسیشن کا ایسا طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے کہ امیر لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور غریبوں کی مدد کی جاتی ہے. ہمارے ہاں مشرق میں اس غربت کو ختم کرنے کے لیے اگرچہ کہ اس انداز کو اپنانے کی طرف آگے بڑھا جا رہا ہے، لیکن ابھی کچھ براہ راست ڈائریکٹ 1 to 1 طریقہ زیادہ مقبول ہے. ہم براہ راست لوگوں کو دینے کے طریقے کو پسند کرتے ہیں. ہمارے ہاں وہ رواج زیادہ ہے. ظاہر ہے کہ اصل محرک وہی ہے لیکن طریقے مختلف ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات کہ تمام انسان جہاں کہیں بھی رہتے ہوں، جب کبھی بھی وہ دنیا میں آئے، وہ بنیادی اخلاقیات میں بالکل کلیئر ہو کے آئے، وہ یونانیمس ہے. اگر اختلاف ہے تو یا تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اخلاقی معاملات میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ان آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کا، کہ جو سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کو حاصل کرنا چاہیے، اس میں اختلاف ہو گیا. ایک دوسری وجہ اختلاف کی یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے یہ چیز بھی رکھی ہوئی ہے کہ اگرچہ کہ وہ جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ نیکی مطلوب ہے، اور وہ جانتا ہے کہ برائی کیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ برائی کو اختیار کرنا نامناسب ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ برائی میں ٹیمپٹیشن ہے، اور یہ آزمائش کی وجہ سے ہے. اللہ نے اس دنیا میں انسان کو آزادی دی ہے، اور تمام انسانوں کا امتحان یہ ہے کہ برائی کو ہم برائی جانتے ہیں، لیکن برائی کے ساتھ لپٹی ہوئی ٹیمپٹیشن ہے، لالچ ہے. آدمی کو اس سے فوری فائدہ یا فوری لذت ملتی ہے تو انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے. ہوتا تو یہ ہے کہ برائی کو برائی جاننے کے باوجود اس کے اندر لپٹی ہوئی لذت یا فائدہ انسان کو متوجہ کرتا ہے، اور جب انسان اس کو کر گزرتا ہے تو پچھتاتا ہے اور پھر نادم ہوتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ افراد اور سوسائٹیز، اقوام، بعض اوقات بعض برائیوں کے بارے میں کچھ بے پرواہ ہو جاتے ہیں اس کی ٹیمپٹیشن کی وجہ سے. کچھ فلسفے بھی لوگ بگارنے لگتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اور یوں معاشرے میں بعض برائیوں کے بارے میں ڈی جنریشن ہو جاتی ہے، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. وہ بگاڑ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ خیال کرتے ہیں کہ نہیں، شاید انسانوں میں یہ اختلاف ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر کوئی اختلاف ہے یا تو ٹارگٹ کو، مقصد کو اچیو کرنے کے طریقے میں ہے، یا پھر یہ ہوا ہے کہ بگاڑ آ گیا ہے. جیسے ہمارے یہاں ہے، اب کون یہ ہے کہ جو کہہ سکے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، لیکن لوگ جھوٹ بے تکلف بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو جھوٹ سے کچھ فائدہ ملتا ہے. آدمی پھر اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ بے پرواسا ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے مثالیں بھی کوئی اچھی قائم ہم نہیں کرتے ہیں. والد صاحب بچے کو تربیت دیتے ہیں عملی کہ وہ جو باہر کھٹکھٹا رہا ہے اس کو کہو کہ والد گھر میں نہیں. تو ظاہر ہے کہ آدمی جھوٹ لوگوں کو بولتا ہوا دیکھتا ہے، متاثر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جھوٹ کا جھوٹ ہونا اتنا زیادہ شدت سے محسوس نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر جھوٹ کے بارے میں پیدائشی طور پر یہ احساس ہے کہ وہ بہت اچھی چیز ہے. نہیں، وہ برا ہے، لیکن اس برائی کو جب ہم کنڈیم نہیں کرتے،
اور بہت زیادہ کرنے لگتے ہیں تو پھر معاشرے میں ڈی جنریشن آ جاتی ہے۔ رشوت بھی اسی طرح سے، کون نہیں جانتا کہ رشوت ایک بری چیز ہے، لیکن دھیرے دھیرے رشوت دیتے اور لیتے انسان اس کے بارے میں بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کو جسٹیفائی کرنے لگتا ہے، اور یوں ایک برائی بظاہر برائی نہیں رہتی، یا اس کا برا ہونا کچھ کم ہو جاتا ہے۔ مغرب میں بھی جیسے حیا، پاکیزگی، یہ ایک قدر ہے، لیکن ان کے ہاں جھوٹ کے بارے میں اور رشوت کے بارے میں تو بہت احساس بلند ہے، مگر بے حیائی کے بارے میں ان کا صفایا ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ ایک ایسے فلسفے کو پروموٹ کرنے لگے کہ ہر آدمی آزاد ہے، آپ جو چاہے کریں، انسان کی ذاتی زندگی میں، اس کے لباس میں آپ کو انٹرفیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ فلسفہ دھیرے دھیرے اتنے عام ہوا کہ ان کے ہاں یہ برائی نہیں رہی، نکاح، شادی، خاندان کا یونٹ کمزور ہونے لگا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب بے حیائی اور اوبسینٹی یہ وہاں ایک عام چیز ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ انسان کے اندر اس کا احساس نہیں ہے کہ شرم اور حیا، پاکیزگی یہ اچھی مطلوب چیز ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ ایک معاشرے، ایک سوسائٹی میں اس کا احساس کمتر ہو گیا، ختم ہو گیا ڈی جنریشن کی وجہ سے۔ سو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ احساس موجود ہے ہمارے ہاں، اور اللہ کی شریعت بھی اصل میں اسی کی فرع ہے۔ فرع کا مطلب ہوتا ہے کرولری، ایک اصول کا نتیجہ۔ بعض اخلاقی معاملات ایسے ہیں کہ جس میں انسان کنفیوزڈ ہو جاتا ہے، غیر واضح ہو جاتا ہے، تو اللہ نے اپنی شریعت میں بعض ان معاملات میں اپنا کلیئر دو ٹوک فیصلہ سنایا ہے، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ یعنی شریعت انسانی اخلاق سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ انسانی اخلاقیات کے اندر بعض اٹھنے والے ان سوالات کا جواب ہے کہ جن کا جواب انسان خود سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک مثال ہماری بزنس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ آپ کو کاروبار میں یہ کام کرنے، یہ کام نہیں کرنے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے، جو آپ نے گاہک کو پروڈکٹ بتایا ہے، اس کے فیچرز بتایا ہے، اسی کے مطابق آپ نے اس کو دینا ہے، اینڈ سو آن۔ یہ اخلاقیات اتنی یونیورسل ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی یونیورسٹیز میں دنیا کی بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھائی جاتی ہے، وہاں ایک سبجیکٹ بزنس ایتھکس عام طور پر ضرور ہوتا ہے، اور اس سبجیکٹ میں ایسا نہیں ہے کہ بائبل اور قرآن پڑھایا جاتا ہے، نہیں، ان اخلاقیات کو پڑھایا جاتا ہے کہ جو کاروبار میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ بزنس میں اکثر چیزیں معلوم ہیں، مگر ایک سوال ہے جس کے بارے میں لوگ عام طور پر ان کلیئر ہیں کہ اگر ایک شخص دوسرے کو قرض دے اور اس کو پابند کرے اس کا کہ اس قرض کی رقم، اس کی ویلیو وہ پوری واپس کرے گا، اور اس کے علاوہ مزید اضافہ بھی دے گا، چاہے لینے والے کو فائدہ ہوا ہے کاروبار میں یا نقصان ہوا ہے، اس سے قطع نظر، جس کو ہم سود کہتے ہیں، جس کو ہم ربا کہتے ہیں، جس کو ہم انٹرسٹ کہتے ہیں، اس بارے میں لوگ ہمیشہ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں، ان کلیئر ہیں، کنفیوزڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ غلط ہے۔ یعنی یہ ہے شریعت کہ جو اخلاقیات کے دائرے کے اندر بعض اٹھنے والے سوالات کا واضح جواب ہے۔ اسی طرح سے میں کئی مرتبہ بتا چکا کہ کھانے پینے کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پیش آئی کہ کتا بلی نہیں کھایا جا سکتا، شیر چیتا کھانے کی چیز نہیں، یہ انسان جانتے ہی ہیں، لیکن ایک جانور جس کے بارے میں انسان کنفیوز رہے ہیں، سور، اس پر اللہ نے اپنی شریعت میں فیصلہ سنا دیا، اس لیے کہ سور اصل میں بھیڑ بکری ہی کی طرح کی کیٹیگری ہے، وہ اسی طرح سے عام طور پر انسانی معاشروں میں سمجھا جاتا ہے، لیکن بھیڑ بکری کی کیٹیگری اسپیشی
بظاہر ہونے کے باوجود وہ گوشت خور ہے. چنانچہ اس کے بارے میں یہ کویسچن ہمیشہ سے رہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں یہ واضح کر دیا کہ یہ ناجائز ہے. اس لیے اللہ کا فیصلہ اگر نہ ہوتا تو لوگ کنفیوز رہتے. اس کنفیوژن کی ایک بہترین مثال یہ ہے کہ یہودی بھی سور کو ناجائز سمجھتے ہیں شریعت کی وجہ سے، لیکن جب مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے یہودیت سے اپنا راستہ الگ کیا سینٹ پال کی قیادت میں، مسیح علیہ السلام کی فرمان کی وجہ سے نہیں بلکہ سینٹ پال کی قیادت میں، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ شریعت موسوی کو فالو نہیں کریں گے، تو انہوں نے اپنے دسترخوان میں کتے بلی تو پکانے شروع نہیں کیے لیکن سور آ گیا. ان کے دسترخوان میں ایک ہی چیز آئی کہ جو ہم سے مختلف ہے اور وہ سور ہے. ظاہر ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت اصل میں کرتی یہ ہے کہ وہ آپ کو ان معاملات میں ایک واضح رہنمائی کرتی ہے کہ جن اخلاقی معاملات میں انسان از خود اگر فیصلہ کرے گا تو اس کا امکان ہے کہ وہ غلطی کرے گا. تو یہ ہے اصل میں دین. یہ دین نام ہی اخلاقیات کا اور شریعت کا ہے، یعنی اخلاق میں جو اصول ہیں ان کی پابندی ہم کو کرنی ہے، اور شریعت ان اخلاقی اصولوں میں سے ان بعض معاملات میں کہ جن میں انسان غیر واضح ہے ایک واضح فیصلہ سناتی ہے. قرآن مجید نے انسان کو ان بنیادی اصولوں کے بارے میں واضح کیا ہے. چنانچہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے یہ 16ویں سورہ 16 اس میں آیت نمبر 90 میں وہ 6 باتیں بیان کی ہیں کہ جو یوں سمجھیے کہ اخلاقیات میں اصول ہیں، جو بنیاد ہیں، 3 پازیٹیولی اور 3 نیگیٹو. فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تم کو حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، احسان کرنے کا اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور تمہیں روکتا ہے فحش سے اور تمہیں روکتا ہے ان چیزوں سے کہ جو منکر ہیں، جو ناپسندیدہ ہیں، اور تمہیں روکتا ہے زیادتی کرنے سے، سرکشی کرنے سے. 6 باتیں بیان کی گئیں. 3 باتیں پازیٹیولی کہ آپ کو عدل کرنا ہے. عدل یعنی جو جس کا حق بنتا ہے وہ آپ کو اس کو دینا ہے. یہ حقوق بعض اوقات لکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں لیکن بالعموم یہ امپلائیڈ ہوتے ہیں. دوسرے کا حق جو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کو ادا کریں، اس کو ادا کرنا ہی عدل اور انصاف ہے. ظاہر ہے کہ معاشروں میں اسی بنیاد پر قوانین بنتے ہیں اور اسی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں بنتے ہیں. خاندان میں مختلف رولز ہوتے ہیں، ان میں ہر ایک کا اپنا اپنا ایک رائٹ ہوتا ہے جو بالعموم انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کو باقاعدہ بیان بھی کر دیا جاتا ہے. تو عدل اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا جو رائٹ ہے اس کو ادا کیا جائے. لیکن اس سے آگے اللہ تعالیٰ احسان کا رویہ بھی چاہتے ہیں. یعنی عدل تو یہ ہوا نا کہ آپ نے جتنا جس کا رائٹ ہے بس اتنا آپ نے ادا کر دیا، لیکن احسان اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس سے آگے بڑھ کر مزید بہتر جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے اس سے آگے دیں. اس سے ظاہر ہے کہ معاشرے میں خوبی پیدا ہوتی ہے، معاشرہ بہتر بنتا ہے، اس میں لوگ ایک دوسرے سے زیادہ قریب آتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی طرف رجحان، آپ کہیے کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے. اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا کہتا ہے. یعنی یہی آپ سمجھیں کہ احسان کی ایک مزید کیٹیگری ہے کہ جس کو نمایاں کر کے بیان کر دیا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، وہ آپ کے خاندان کے ہیں، وہ معاشی دوڑ میں آپ کے سے پیچھے رہ گئے ہیں، آپ نے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے.
اسی میں اللہ تعالیٰ جب ڈسکرائب کرتا ہے تو معاشرے کے ان لوگوں کو بھی شامل کر لیتا ہے کہ جو اگرچہ کہ آپ کے رشتہ دار تو نہیں ہیں لیکن بہرحال وہ آپ کے معاشرے میں رہ رہے ہیں اور یتیم ہیں یا بالکل بے بس ہیں، فقیر ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بنیادی اصول ہیں. آپ نے انصاف کرنا ہے، آپ نے انصاف سے آگے بڑھ کر حسن سلوک کرنا ہے، اور آپ نے غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے. اور وہ روکتا ہے تم کو فحش کاموں سے. فحش یعنی زنا اور زنا ہی کی طرح کے عمل اور وہ چیزیں کہ جو اس کے قریب لے جانے والی ہیں. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے خاندان کے ذریعے سے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس خاندانی نظام ہی کے ذریعے سے وہ آبادی کو پھیلا رہا ہے، اس کو چلا رہا ہے. اور جو ایڈمنسٹریشن ہے اس دنیا کی وہ ان یونٹس میں بندھی ہوئی ہے. فحش، زنا کاری اصل میں اس کو تھریٹن کرنے والی چیز ہے، اس کا خاتمہ کرنے والی چیز ہے. اس کے بعد خاندان کے طور پر رہ نہیں سکتا. اور اللہ نے انسان کے اندر اس کے خلاف ایک مذمت، ایک کنڈمنیشن، ایک جھجک، ایک حیا رکھی ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ اور برائیوں کی طرح ظاہر ہے کہ اس کے اختیار کرنے میں ٹیمپٹیشنز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. منکر کہتے ہیں ہر اس چیز کو کہ جس کے بارے میں انسان جانتا ہے کہ یہ بری ہے. اس کی ایک لمبی تفصیل ہے. بالعموم انسانوں کے اندر بعض معاملات کے بارے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ رویے بھی ہو سکتے ہیں، وہ بیانات بھی ہو سکتے ہیں، وہ سوچ بھی ہو سکتی ہے، لیکن انسان اپنی فطرت میں جانتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمام معاشروں میں ناقابل قبول ہیں، انڈیسنٹ ہیں، کنڈیمنیبل ہیں. آدمی جیسے ہی اس کو دیکھتا ہے، جیسے ہی اس کو سنتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. سو اللہ نے اس کو ایک عمومی طور پر بیان کر دیا. ظاہر ہے جہاں تفصیلات کی ضرورت ہوئی اس کو تفصیل میں بھی بیان کیا. اور آخر میں فرمایا والبغی، یعنی زیادتی کرنا. آپ کے کچھ رائٹس ہیں دوسروں پر، دوسروں کے کچھ رائٹس ہیں آپ پر. آپ اگر ان کو ان سے چھینیں گے تو یہ اصل میں زیادتی ہے، یہ اصل میں سرکشی ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ روکتا ہے. یعنی جو جس کا ہے حق اس کو اسی کے پاس رہنا چاہیے. اگر آپ اس سے زبردستی حاصل کرتے ہیں تو یہ سرکشی ہے کہ جو برائی ہے اور ظاہر ہے کہ انتہائی غیر اخلاقی چیز ہے. اسی کو اللہ نے پھر پھیلا کے بیان کیا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر. میں صرف اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ایک قرآن کا مقام ہے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ نمبر 17 ہے اور آیت نمبر 22 سے لے کر 39 تک اللہ نے ان 10 باتوں کو بیان کیا ہے جن کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی 10 کمانڈمنٹس ہیں. میں ابھی حال ہی میں کچھ نوجوانوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے 10 کمانڈمنٹس کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ تو 2-3 ہاتھ کھڑے ہوئے کہ جی وہ ایک فلم کا نام ہے. میں نے کہا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ فلم بنی اس لیے تھی کہ بائبل میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ احکام 10 ہیں کہ جو ملے، اور پھر اللہ کی شریعت، اللہ کا دین اسی کی بنیاد پر مزید باتیں تفصیل میں بیان کرتا ہے. تو قرآن مجید میں اس کو جس طرح سے بیان کیا، میں صرف اس کی فہرست آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ کی عبادت کی جائے گی اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. یہ ان احکام 10 میں سے پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا. اگر وہ بوڑھے ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ خاص طور پر ان کا خیال رکھا جائے گا، اور ان کی طبیعت میں جو تھوڑا بہت چڑچڑاپن آ جاتا ہے اس کے باوجود ان کو اچھے اخلاق کے ساتھ ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا، ان کی دیکھ بھال کی جائے گی، اور خرچ کیا جائے گا غریبوں پر، اور اپنی ضرورت کو روک کے خرچ کیا جائے گا. یعنی انسان کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ مال ہوتا ہے تو پھر وہ بغیر پرواہ کیے اللے تللے کرتا ہے. نہیں،
وہاں سے کچھ اپنے آپ کو اپنے حدود میں رہتے ہوئے دوسروں پر خرچ کیا جائے گا. عفت و عصمت کی حفاظت کی جائے گی, شرم و حیا کا ماحول ہوگا, اور زنا کاری اور اس سے ملتی جلتی چیزیں جو ہیں ان کو روکا جائے گا. معاشرے میں پاکیزگی اور صفائی ہوگی. انسانی جان کی حرمت کو ملحوظ رکھا جائے گا, یعنی سب انسان اپنے زندگی کی حق کے لحاظ سے بالکل برابر ہیں. کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا, کسی کی جان نہیں لی جا سکتی. لی جا سکتی ہے تو وہ وجوہات ہیں کہ جن کو قرآن نے بتا دیا, دو ہیں. ایک انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرے تو پھر اس کی جان بھی لی جا سکتی ہے اگر اس کا قتل ثابت ہو جائے اور معاشرہ ایک نظام بنا لے سزا دینے کا. اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو مل کر یا الگ الگ دوسروں کی جان, مال یا آبرو کے درپے ہو جائیں, دشمن بن جائیں, تو جس کو زمین میں فساد مچانا کہتے ہیں. اس صورت میں معاشرہ, سوسائٹی, قانون, نظام عدل جان لے سکتا ہے. اس کے علاوہ انسانی جان کی یہ حرمت ہے, یہ احترام ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو وہ اتنا بڑا جرم کرتا ہے کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اسی طرح سے یتیم کے مال میں خیانت کرنا, اس کے قریب بھی نہیں جانا. اور ظاہر ہے کہ یتیموں کے ساتھ دوسرے لوگ بھی جو ولنریبل اور کمزور ہیں ان کے بارے میں بھی یہی فیصلہ ہے کہ دوسرے کا مال, دوسرے کا حق کہ جو بے بس ہے, آپ نے کسی طرح سے بھی اس میں در اندازی نہیں کرنی. پھر وعلیکم السلام, عہد کی پابندی. آپ نے اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا ہے, چاہے وہ وعدہ آپ نے زبان سے کیا ہے, چاہے وہ کہیں تحریر میں ہے, اور چاہے وہ امپلائیڈ ہے, یعنی اس کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی, یہ بد اخلاقی ہوگی. ناپ اور تول میں بددیانتی کرنا, یعنی جب ہم دوسروں کے ساتھ معاملہ کریں, ان کو کوئی چیز دیں اور اس سے کوئی قیمت وصول کریں تو پھر ہم کو وہ چیز دینی ہے کہ جو انڈرسٹوڈ ہے, جس کے بارے میں دوسرا شخص اعتماد رکھتا ہے کہ یہ چیز مجھے ملنی ہے. اپنی طرف سے اپنی پوزیشن کو ناجائز طور پر استعمال کر کے دوسرے کو محروم نہیں کرنا ہے. اوہام کی پیروی نہیں کرنی. جس چیز کو آپ یقین کے ساتھ جانتے نہیں ہیں اس کو کریدنا نہیں ہے. دوسرے کی عزت پر محض شک کی بنیاد پر حملہ نہیں کرنا. دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی. اور وہ چیز کہ جو آپ کی نگاہ سے دور ہے اس کے درپے نہیں ہونا ہے. یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے کہ آدمی کے پاس زبان ہے, آدمی کے پاس تحریر کا ایک ملکہ ہے, اور وہ دوسروں کے عزت کو پامال کر رہا ہے یا ان چیزوں کے پیچھے پڑ رہا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں اس کو یقین سے معلوم ہی نہیں ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, تکبر نہیں کرنا, یعنی نہ دوسرے انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا ہے اور نہ ہی کوئی حق بات سامنے آئے تو اس کو ٹھکرانا ہے. یہ وہ 10 باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ واضح اخلاقی معاملات ہیں کہ جن کو بیان کر دیا اور یہ بتایا کہ ان کو اختیار کرنا در حقیقت اپنے آپ کو با اخلاق بنانا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس آبجیکٹو کو کیسے حاصل کرے. میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کا مجھ سے گفتگو کرانے کا اصل مقصد یہ تھا. میں نے ابھی تک جو کچھ کیا ہے وہ تو آپ کو اس کے لیے تیار کیا ہے. آپ لوگوں کے انکار نہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو ہم کیسے با اخلاق بنیں, ہمارے اندر یہ اخلاقیات کیسے آئے. دیکھیں, میں چند باتیں سجیسٹ کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ اس میں آئی ایم شیور کہ کویسچن آنسرز اور کمنٹس کے موقع پر آپ لوگ بھی اس میں اضافہ کریں گے. میں ترتیب پہ بارے بار تو کانفیڈنٹ نہیں ہوں کہ یہی ہونی چاہیے, لیکن کچھ نہ کچھ ہوں بھی. تو پہلی بات
جو میں سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کر سکے تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق. قرآن، میرا احساس یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں بہت ہی انڈر یوٹیلائزڈ کتاب ہے اور انڈر ویلیوڈ ہے. اس کی قدر نہیں ہوئی ہے. اس سے ہم ثواب تو حاصل کرتے ہیں اپنی امیجنیشن میں، اور زیادہ تر ہم ایصال ثواب کرتے ہیں دوسروں کو پہنچانے کے لیے، مگر یہ کتنی پوٹنٹ، کتنی افیکٹو، کتنی زوردار کتاب ہے. یہ جب آپ اس کو تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے پڑھنے کے بارے میں بھی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں نے یہ نہ جانے کیسے گمان کر لیا کہ اس کو تیزی سے بغیر سمجھ کے پڑھنے سے ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں. مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن اس لیے نہیں آیا. قرآن اس لیے آیا ہے لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ اس کی آیات پر غور و فکر کیا جائے اور اہل عقل، سوچنے سمجھنے والے اس سے یاد دہانی حاصل کرے. یہ خدا کی کتاب ہے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے آئی ہے. وہ ہمیں آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے آئی ہے. وہ ہمیں ہماری برائیوں سے متنبع کرنے کے لیے آئی ہے. وہ ہمیں اس بات کی طرف مائل کرنے کے لیے آئی ہے کہ ہم اس زندگی کے اصل مقصد کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے. تو اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہمارے اندر اخلاقیات کا احساس، شعور پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے. اس پر کھڑا رہنے، قائم رہنے کے لیے ضروری ہے، اور اس میں امپروومنٹ، آگے بڑھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اس میں ظاہر ہے کہ کئی طریقے ہیں کہ جو اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ افیکٹو طریقہ وہ ہے کہ انسان اگر ممکن ہو تو دن کے کسی حصے میں الگ سے اللہ کی کتاب کو کھولے اور اس کو پڑھے اور اس پر غور کرے اور سمجھے. یہ احساس جو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایمان ہے کہ میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں اور یہ میرے رب کی کتاب ہے. دنیا کی کوئی اور چیز، کوئی انسان، کوئی تقریر، کوئی تحریر اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی. تو یہ اگر انسان کو کہیں موقع مل جائے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھے اور سمجھ کے پڑھے اور اپنے آپ کو ٹٹولے اور اپنے رویے کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے، تو یہ اخلاق سنوارنے کے لیے سب سے زیادہ افیکٹو طریقہ ہے. اس کے علاوہ اللہ نے ہم کو جو عبادات دی ہیں، یہ ساری عبادات بھی اصلاً ہمارے اندر اخلاق کو مضبوط کرنے کے لیے، جن میں سب سے زیادہ نمایاں نماز ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحش اور منکر سے روکتی ہے. کیسے؟ میں نماز کے بارے میں جب ہم نے گفتگو کی تو میں نے اس میں بتایا کہ آپ جب اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو اپنے سامنے موجود ہونے کے احساس کے ساتھ آپ اس کی کتاب کی آیات پڑھتے ہیں سمجھ کر، آپ اس دوران میں اس سے گفتگو کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اس کے آگے رکوع کرتے ہیں، اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں. یہ عمل آپ دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ جو انسان کو واقعی اخلاقی طور پر بیدار کرتی ہے، بلند کرتی ہے، اور اپنے اوپر لگنے والے دھبوں کو دھونے کا ذریعہ بنتی ہے. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان کمزور ہے، لیکن جب انسان غلطیاں کرتا ہے، آپ کہیے کہ اس کے اوپر گندگی کے دھبے پڑتے ہیں اور وہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، تو اس کے دھبے دور ہو جاتے ہیں. اس کے دھبے اس کی شخصیت پر برقرار نہیں رہ سکتے. یہی بات ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کے جس کے گھر کے آگے ندی بہہ رہی ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ نہائے تو بھلا اس پہ کوئی میل کچیل رہ سکتا ہے؟
یہی حال نماز کا ہے، یہی حال روزے کا ہے۔ روزہ تو آپ دیکھیے کتنے ہم پریولیجڈ لوگ ہیں، دن میں 5 مرتبہ ہمیں کی ہوئی غلطیوں کو دور کرنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر سال میں 1 مہینہ ایسا آتا ہے کہ جس میں انقلاب آ جاتا ہے، جس میں انسان کو صبح سے شام تک اللہ کی خاطر بھوکا پیاسا رہ کے ایمانم و احتساباً اپنے ایمان کو تازہ کرنے اور اپنی احتساب کرنے، خود احتسابی کا موقع ملتا ہے کہ میں نے پچھلے سال کیا کیا، ایک اور رمضان آ گیا، کون سی غلطیاں ہیں کہ جو مجھے اب اپنے سے دور کرنی ہے۔ سو یہ رمضان بھی ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے اور ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ اپنے اخلاق سنوارے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس لفظ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تزکیے کے لیے۔ مال کی محبت انسان کو برائی کی طرف عام طور پر مائل کرتی ہے۔ ہم اس مال میں سے ایک حصہ نکالتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے اخلاق کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، بشرطے کہ ہم صحیح نیت، صحیح رویے کے ساتھ کریں۔ اس رویے کے ساتھ کریں کہ جو قرآن مجید میں کہا کہ جو لوگ غریبوں کو کھلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تم کو کھلاتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکر کے الفاظ چاہتے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک جگہ یہ بتایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں مال صحیح طرح سے خرچ کرتے ہیں، ان کی ایک وجہ موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ تثبیتم من انفسہم، اپنے نفس کو مضبوط کرنے کے لیے، یعنی ہمارا نفس کمزور ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ مضبوط ہو۔ حج ظاہر ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق، ایک ملاقات کا موقع ہے، اور اس میں بھی انسان کو اپنے گناہوں کی توبہ کرنے اور اپنے اخلاق بہتر کرنے ہی کا ذریعہ ہے۔ اور ان تمام عبادات کے بارے میں یہ بتا دوں، یہ الگ سے ظاہر ہے کہ ایک لمبا مضمون ہے، کہ یہ ساری عبادات ایکسیپٹیبل ہی اس وقت ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت درجہ بلند ہو جاتا ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ قبول ہی اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کے اخلاق ٹھیک ہو۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، جھوٹ زیرو ہو گیا۔ آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، نماز کر رہے ہیں، نماز زیرو ہو گئی۔ آپ دکھاوا کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوئی۔ آپ کا مال حرام ہے، آپ حج عمرہ کرنے جا رہے ہیں، وہ قبول ہی نہیں ہوا۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ قرآن حدیث کی باتیں ہیں۔ سو بد اخلاق انسان اگر عبادات کر رہا ہے تو وہ زیرو ہیں، بلکہ مائنس ہیں، نیگیٹو۔ سو گزارش یہ ہے کہ یہ عبادات ہمارے اخلاق کو سنوارتی ہیں، اور یہ عبادات اگر اخلاق کے بغیر ہیں تو ایکٹنگ ہے، کچھ بھی نہیں، ایک عادت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اخلاق سنوارنے کا طریقہ ہے اچھی صحبت، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا۔ ہم صحبت سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے اندر اچھائی کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے۔ ہم بروں میں بیٹھتے ہیں تو ہم بروں سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ انتخاب ہمارا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس سے ملنے جا رہے ہیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ اگر ہم جا رہے ہیں وہاں کہ جہاں ہم کو گالیاں سننے کو ملتی ہیں، جھوٹ ملتا ہے، تکبر دیکھنے کو ملتا ہے، بے حیائی ہے، شراب ہے، تو ظاہر آپ اس سے متاثر ہوں گے۔ آپ اس مجلس میں جاتے ہیں جہاں آپ کو اچھی باتیں ملتی ہیں، نیکی کی باتیں ملتی ہیں، دین پہ باتیں ملتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ اس سے متاثر ہوں گے۔ تو یہ صحبت جو ہے یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہے آپ کی ذمہ داریاں، وہ تو آپ کو نبھانی ہیں، رشتہ دار جیسے بھی ہیں، بہرحال رشتہ دار ہیں۔ آپ کا دفتر جیسا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اگر کوئی اور چوائس نہیں ہے تو اس کو تو آپ نے نبھانا ہے۔ مگر جو اپنی پسند سے، اپنی چوائس سے آپ صحبت اختیار کرتے ہیں، وہ اچھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہی آپ کو بنائے گی، وہی آپ کو برباد کر دے گی۔ اچھی صحبت میں اچھے انسان بھی ہیں، اچھی صحبت میں اچھی چیزیں بھی ہیں پڑھنے والی، اچھی چیزیں دیکھنے والی بھی ہیں۔ آپ دیکھیں گے، آپ متاثر ہوں گے۔ دیکھنے والی چیزیں آنیسٹلی انسان کو پوری طرح سے متاثر کرتی ہیں۔ انسان ان کے ساتھ اس قدر اٹیچڈ ہو جاتا ہے
کہ پھر وہ دنیا مافیا سے بالکل الگ ہو جاتا ہے. سو وی شوڈ بی کیئرفل ان واٹ وی آر واچنگ. تو یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو ظاہر ہے کہ انسان کے اخلاق کو سب کچھ ظاہر میڈیا میں بھی مطلب آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے اندر گھس رہا ہے، اور جو چیز گھس رہی ہے وہ آپ کو متاثر کر رہی ہے. یعنی یہ آدمی اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم بڑے مضبوط لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب بعض خواتین نے ورغلانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، جو قید خانہ ہے احب الیہ مما یدعوننی الیہ، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں. اگر تو نے مجھ کو ان سے دور نہ کیا تو میں مائل ہو جاؤں گا. یہ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں. سو انسان بہت کمزور ہے. آپ جس جگہ، جن چیزوں میں، جن حالات میں وقت گزارتے ہیں وہ آپ کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم چیز اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے خود احتسابی ہے. اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنا. حاسبو من قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب ہو، تمہاری جواب دہی ہو. انسان غلطیاں کرتا ہے لیکن انسان اس کے بعد بہت موقع ملتا ہے کہ جب وہ اکیلا ہوتا ہے اور سوچتا ہے. اور اگر انسان بالکل بگڑ نہیں گیا تو اس کو اللہ کی طرف سے جو ضمیر کی آواز ملی ہے وہ اس کو ٹوکتی ہے، اس پر تنقید کرتی ہے. اس آواز کو بڑی اہمیت دینی چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے. اس خود احتسابی میں اچھی صحبت، اچھے دوست بھی بہت کام آتے ہیں. دوست وہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کی چاپلوسی کرے، جو آپ کی تعریف کرے. وہ تو سچی بات ہے کہ الٹ ہی ہوتا ہے. آدمی کو ایک دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، آدمی اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. دوست اچھا آپ کا وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو آپ کی غلطیاں بتائے، اس کو بھی سمجھائیں کہ یار ذرا میرے پہ رحم کرو، بہت زیادہ شدید نہ ہو، میں پہلے ہی کمزور آدمی ہوں، مجھے بتاؤ ضرور لیکن اچھی طرح بتاؤ. تو یہ جو احتساب ہے، خود احتسابی، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے موقع ہیں کہ جس میں وہ اپنا احتساب خود کرے. اور اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام، بہت بڑی گفٹ ہے ان لوگوں کو کہ جو سیلف کرٹیکل ہوتے ہیں. مجھے بعض اوقات بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آدمی کا کانفیڈنس شٹر ہو جاتا ہے. میں اس کا جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات. کیا مطلب اس کا؟ مطلب وہ کون سا کانفیڈنس ہے کہ جو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے کے پیدا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ میں نے جھوٹ بولا ہے، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ جو میں نے بات کی ہے تو مجھے بڑی بدتمیزی کی ہے میں نے. آئی تھنک آئی شوڈ ہیو. آدمی آپ کا کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. میرا خیال ہے اگر کوئی چیز ٹوٹ رہی ہے اس کو ٹوٹنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ایسے محل میں اپنے آپ کو بیٹھا ہوا محسوس کر رہا ہوں کہ جو بالکل مصنوعی ہے، تو اس کو توڑ دینا چاہیے. اس لیے کہ میں جب غلطیاں کرتا ہوں تو میری غلطیاں مجھ پر واضح ہونی چاہیے اور مجھے اللہ کے سامنے اعتراف کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. اور اگر لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اور آپ سے لوگوں سے معافی مانگنے میں کچھ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو اس سے پریشان ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے. واٹ یو مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایگو اتنی بڑھ گئی ہے کہ یار میں نے کل اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور آج میں اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا یار آئی ایم ریئلی سوری، یار میں نے بہت بکواس کی تھی. اور آدمی کہے نہیں یار اس سے تو میری بےزتی ہو جائے گی. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ کہ بڑی سیریس پرابلم ہے کہ جو آپ کے اندر پیدا ہو چکی ہے. سو بااخلاق ہونے میں بہت ایک بڑا چیلنج میں خود ہوں. میرے اندر کا انسان، میرے اندر کی ایگو ہے کہ جو بعض اوقات مجھے اس چیز سے روکتی ہے کہ میں اعتراف کروں کہ میں نے غلطی کی ہے. سو خود احتسابی یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کو کہ اگر ہم صحیح طرح سے اختیار کریں، اس کو پلان کریں تو انشاءاللہ ہم بااخلاق بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی، اس دین میں جو اخلاقیات بیان کی گئی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موقع دے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انسان بنائیں تاکہ
اللہ کے بندے بھی ہم سے راضی ہوں، اللہ بھی ہم سے راضی ہو، اور ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہم ایک ایسے انسان کی طرح رخصت ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ جا اپنے رب کی جانب ایسے کہ وہ تجھ سے راضی اور تو تجھ سے راضی۔ ادخلی فی عبادی، چنانچہ تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اب آپ کا ٹائم ہے۔ تزکیے کا مطلب ہے پیوریفیکیشن اینڈ پروگریس، یہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک پاکیزگی اور دوسرا بڑھوتی، اضافہ، ترقی۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی ہمیں اللہ نے جو شخصیت دی ہے جس کو آپ نفس کہتے ہیں، اس شخصیت میں نے جیسا کہ اپنی گفتگو میں گزارش کی، بے پناہ صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے گرو کرنے کی، اخلاقی طور پر بلند ہونے کی، یعنی ہم اخلاقی طور پر سب کے سب با کمال انسان بن سکتے ہیں، اور ہم روحانی طور پر سب کے سب خدا تعالیٰ کے بہت قریب آ سکتے ہیں۔ مگر اس میں کیا ہے؟ رکاوٹیں ہیں، میری خواہش نفس اور میری انا، یہ اصل میں رکاوٹ ہے۔ تو اللہ کا دین کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارا تزکیہ کرتا ہے، ایک جانب ہم کو پاک صاف ہونے کی، برائیوں سے پاک ہونے کی دعوت دیتا ہے، موقع فراہم کرتا ہے، اور جیسے ہی ہم پاک ہوتے ہیں ویسے ہی ہم گرو کرنے لگتے ہیں اخلاق میں، روحانیت میں۔ آپ یوں سمجھیے، میں پہلے بھی اس کو بیان کیا کہ جیسے کہ ایک گاڑی ہے جس کے اندر بہت تیز چلنے کی کیپیسٹی ہے، لیکن اس میں بریک لگی ہوئی ہے۔ جب آپ اس بریک کو ریلیز کریں گاڑی چل پڑے گی، تیز چلے گی، جتنا ریلیز کریں گے اتنی تیز چلے گی۔ ہم سب کے اندر وہ بریک ہے، وہ خواہش ہے۔ تو بس وہی ہے، یہی دین، یہ تو دین کا کام یہی ہے، آپ اس کو جتنا اختیار کریں گے اتنا زیادہ وہ آپ پر اثر انداز ہوگا۔ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، صبح و شام ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ بھی اصل میں دین ہی بتاتا ہے، ورنہ تو ہم مایوس ہو کے بیٹھے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے، جھک جاؤ اللہ کے آگے، نماز پڑھو، معافی مانگو، آگے بڑھو۔ یہ دنیا امتحان ہے، اس دنیا میں تم فرشتے نہیں بن جاؤ گے، تم انسان ہی رہو گے، تم گرو گے پھر اٹھو۔ ڈائریکشن ٹھیک ہونا چاہیے، یعنی آپ کا ڈائریکشن ٹھیک ہوگا تو پھر غلطیوں کے بعد آدمی سنبھلے گا، لیکن ڈائریکشن غلط ہو جائے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ انسان کی جتنی موومنٹ ہے وہ غلط سمت میں ہوگی۔ ڈائریکشن غلط ہوتا ہے آخرت کو نظر انداز کر کے، ڈائریکشن غلط ہوتا ہے اللہ کے دین کو اگنور کر کے، ڈائریکشن غلط ہوتا ہے اللہ کے علاوہ اوروں کو پکار کے، اوروں کا سہارا مان کے۔ سو ڈائریکشن ٹھیک ہونا چاہیے، اور انسان کے اندر ایک ولنگنس ہونی چاہیے۔ اس دین ہی نے تو ہم کو زندگی دی ہے، یہ پیغام آیا ہی ہمارے لیے اس خوشخبری کو دینے کے لیے ہے کہ اس دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے، کامیابی ہی کامیابی، اور آخرت میں بھی کامیابی کامیابی۔ یہ ڈپریشن، یہ مایوسی یہ کیوں ہے؟ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں اللہ تعالیٰ ہمیں ناکام نہیں کرنے کے لیے بھیجا، کامیاب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہمیں اس خوشخبری کو سامنے رکھنا ہے، اور اس بیٹل میں ایول اور گڈ کے درمیان ہمیں ایول کو شکست دینی ہے۔ اگر پرومس آپ نہیں رکھ سکتے جی، اس کا کیا ہے؟ آپ نے کسی کو پرومس کی اور آپ اس پرومس کو پورا نہ کر سکے، اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے پرومس کی اس سے معافی مانگی جائے اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ لیکن صرف اکنالجمنٹ کرنی پڑے گی کہ ہم نے یہ کہا تھا اور ہم نہیں پورا کر سکے، جس سے بھی کی ہے۔ بالکل صحیح کہے آپ نے اللہ سے پرومس کی تو پھر اللہ سے معافی مانگے اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ پھر بھی 10 مسکینوں کو کھانا۔ آپ جی یہ جو
جو انٹرسٹ کی بات آپ کر رہے تھے، تو جو اب آل اوور دا ورلڈ بینکس انٹرسٹ دیتے ہیں، وہ تو آپ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں. تو وہ ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے انٹرسٹ لینا، انسان سے پیسہ لینا، پھر اس سے انٹرسٹ لینا، وہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر بینکس یوز کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایز بزنس استعمال کرتے ہیں آپ کے پیسے کو، تو بینک سے انٹرسٹ لینا ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیں لفظ انٹرسٹ ہے، بینک آپ کو، آپ سے کہہ رہی ہیں لفظ انٹرسٹ اب اس طرح سے ربا نہیں ہے، کیونکہ اس میں دو تین چیزیں آ گئی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں اب انفلیشن ہے. انفلیشن کیا کرتا ہے کہ آپ نے جو رقم مجھے سن 2000 میں دی تھی 1 کروڑ، وہ اب 2017 میں وہ 1 کروڑ اب وہ ویلیو نہیں رکھتا. اس زمانے میں 1 کروڑ سے 20 گاڑیاں آ جاتی تھیں، اب 1 کروڑ سے 10 بھی نہیں آتی، اسی ماڈل کی، اسی کی کوالٹی کی. چنانچہ ایک تو اس کو بہرحال اگر کوئی اچھا معاشرہ ہے تو اس کو وہ ضرور ایڈجسٹ کرے گا. لیکن آپ اگر کسی سے قرض دے کے واپس لیتے ہیں کوئی اماؤنٹ جو اصل ویلیو سے زیادہ ہے، جبکہ معاہدہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں نقصان بھی ہوگا تب بھی میں لوں گا، یہ ہے وہ چیز کہ جس کا فیصلہ اللہ نے سنایا ہے. اور بینک بھی یہی کرتے ہیں. آپ ڈپازیٹرز کو تو وہ دیتے ہیں، لیکن پیچھے سے وہ یہ کام کرتے ہیں. اگر بینکس یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ اپنے بورورز سے جب ان کو نقصان ہوگا پرنسپل ویلیو کے علاوہ 1 پائی نہیں لیں گے، تو بس ٹھیک ہو گیا کام. اور میں یہ گزارش کروں کہ دور حاضر میں یہ چیز سمجھنی اور سمجھانی زیادہ آسان ہو گئی ہے. بینکس اس جانب کچھ نہ کچھ بڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی ان کو مزید بڑھنا ہے. اصل میں جس چیز کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جیسے چوری نہیں کر سکتے. اصل میں جو اللہ کا حکم ہے نا، اصل وہ یہ ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. باطل طریقے سے مال کھانا چوری کرنا ہے. باطل طریقے سے مال کھانا جھوٹ بول کر کسی سے پیسہ لے لینا ہے، رشوت دے کر کچھ لے لینا ہے، ڈکیتی ہے، اور بہت سے طریقے ہیں. اور اللہ نے اسی ضمن میں ایک کنفیوزنگ چیز کو، کنٹروورشل چیز کو واضح کر دیا کہ اسی ضمن میں ربا بھی ہے. لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں اس کو بیان کیا گیا، اس کو جب ہم اپنے حالات کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں ایسی کہ جن میں فرق آ گیا ہے، کہ جن کو ہمیں کلیریفائی کرنا ہے اسی مقصد کے پیش نظر. چنانچہ اگر آپ مجھ سے پوائنٹ بلینک پوچھیں کہ بینک سے انٹرسٹ لینا ٹھیک ہے، تو میں کہوں گا نہیں، ٹھیک تو نہیں ہے. اس میں یہ چیزیں ہیں، مگر ظاہر ہے کہ یہ تفصیلات ہیں وہ کہ جن کو ہر شخص اپنے سامنے رکھ کے دیکھے. اس لیے کہ جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں نقصان بھی ہوگا تو ہم لیں گے، معاہدے میں یہ لکھ دیتے ہیں، تو یہ معاہدہ ناجائز ہو گیا. آپ معاہدے میں یہ طے کر لیں تمہیں نقصان ہوگا، ہم 1 پائی بھی نہیں لیں گے، بس ٹھیک ہو گیا. لاس بھی شیئر کرنا نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں فقہا کی ایک ایڈیشن ہے، خدا کے دین میں یہ نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں جب ربا کی حرمت کی ڈیکلیریشن آئی تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہاں علماء نے کہا کہ اس کی ریپلیسمنٹ ہے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ. نہیں، یہ ایک ریپلیسمنٹ ہے. آپ اگر پروفٹ نہیں لے رہے when the other party, when the borrower is suffering losses، بس یہی ریکوائرمنٹ ہے. باقی آپ کے اور آپ کے اس پیسہ لینے والے کے درمیان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. What is the definition of riba then? میں نے آپ کو وضاحت بتا دی. اب آپ ڈیفینیشن جو ہے سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ عام طور پر ڈیفینیشن جو ہے وہ اصل موضوع کو بیان ہی نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہوتا ہے.
آپ کو معلوم ہے اکنامکس پڑھتے ہیں سب سے پہلے اکنامکس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. ایڈم اسمتھ کی کچھ تھی, مارشل کی کچھ اور تھی, رابنس کی کچھ اور تھی, کینز کی کچھ اور تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تسی ایک ڈیفینیشن کیوں نہیں دے دی؟ اس لیے کہ ڈیفینیشن سب سے مشکل مسئلہ ہے. ڈیفینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ چند الفاظ میں ان اے نٹ شیل پوری بات بیان کر دیں. تو میں نے گزارش کی کہ میں نے بات بیان کر دی, اب آپ اس کو الفاظ کا جامع پہنا دیں. پرابلی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کسی کو رقم دیں اس شرط کے ساتھ کہ وہ لازماً ہر حال میں آپ کو وہ اصل ویلیو بھی واپس کرے اور اس میں مزید اضافہ بھی واپس کرے, چاہے اس دوران میں اس کے حالات کچھ بھی ہوئے. یہ سود ہے, یہ ربا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ میں بات کروں کاروبار میں, ذاتی استعمال میں تو کسی صورت بھی اضافہ نہیں لینا چاہیے, چاہے اس کے حالات اچھے کیوں نہ ہوں گے. یہ تو کاروبار ہے نا. میں کہوں جی میں بچوں کی ایجوکیشن کے لیے پیسے چاہیے, تو آپ کہیں جی کہ یہ لے لیں آپ مجھ سے 20 لاکھ, مگر پھر 25 دینے ہوں گے. نہیں, ہاں یہ تو ذلیل کام ہے. مطلب ایک آدمی کے ذاتی ضرورت کے لیے تو آپ دیں گے تو ہمیشہ ہی ہیلپ کریں گے. وہ کریں گے, انفلیشن کریں گے, انفلیشن تو کریں گے. نہیں, اس میں اور بھی کام کر سکتے ہیں. دیکھیں بعض اوقات آدمی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ آج کل بہت ہوتا ہے باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ, اور ظاہر ہے اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے, 1.5 کروڑ روپیہ خرچ ہو گیا. تو اب آپ کہیں جی کہ 1.5 کروڑ دیں آپ اور ایسے ہی دے دیں, آپ نہیں دینا چاہتے, تو آپ مجھے کہیں گے دیکھو یہ میں نے تم کو دیا ہے, تم نے انجینئرنگ کرنی ہے نا, تو تم پھر پاکستان واپس آؤ گے نا, تو تم نے مجھے اصل بھی دینی ہے انسٹالمنٹس میں, اور میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ جب تمہاری نوکری ہو تو تمہاری جو سیلری ہے اس میں سے کوئی 5 یا 10% مجھے دینا. تمہاری نوکری نہیں ہے, میں کچھ نہیں مانگتا. اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے جس میں کہ اس کا بندے کا رائٹ ہے بھائی, لیکن ہاں ایسا میں نے لوگوں کو تجویز کی ہے, اور میں بار بار کہتا ہوں ایسے ہونا چاہیے. بھائی بندہ مثال کے طور پر فوت ہو گیا, ختم ہوگی بات, آپ ایک رسک لے رہے ہیں, لیکن ایک بندہ ہے کہ اس تعلیم کے بعد وہ بہت بڑا انجینئر بن گیا, بڑا اس نے کاروبار شروع کر دیا, تو آپ کیوں نہ دیں آپ کو. لیکن یہ مشروط ہے, یہ نہیں ہے. بس یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ ہمارے ہاں وہی اخلاقی پرابلمز ہیں. آپ دیکھیں کتنی تعجب کی بات ہے, کتنی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے پر بہت زور ہے, اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ غیر سودی بینکاری ہونی چاہیے. غیر سودی بینکاری کے اوپر عمل درآمد میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری بد اخلاقی اور جھوٹ ہے. تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آپ نے یہ بات ہی نہیں سمجھی کہ دین میں پہلے اخلاق ہیں اور پھر اس کے بعد شریعت ہے جو اس کا کلائمیکس ہے. تو آپ نے شریعت کو تو آپ نے کر دیا نافذ اپنی طرف سے, وہ نافذ ہو ہی نہیں سکتی. وجہ یہ کہ اس کے نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ بزنس مین ہیں وہ بتائیں کہ ان کو فائدہ کتنا ہوا ہے, وہ بتاتے نہیں ہیں. اسی کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ربا فری بینکنگ کی جو تھیوری ہے اس میں جو پاپولر پروڈکٹس ہیں, یعنی پاپولر جو طریقے ہیں, وہ ہیں شیئرنگ کے, یعنی مضاربہ ہے, مشارکہ ہے, پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے. لیکن اس وقت اس پر زیادہ عمل نہیں ہو رہا, اس لیے کہ لوگ صحیح پروفٹ ڈسکلوز ہی نہیں کرتے. تو آپ جس کو اب لوگ اسلامک بینک کہتے ہیں, میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اس کو اسلامک بینکنگ کہا جائے, لیکن اسلامک بینکنگ کے اوپر عمل درآمد میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں کا اخلاق کردار ہے. اس لیے کہ اسلامک بینکنگ آپ کریں گے تو پھر آپ ظاہر ہے کہ لوگوں سے تقاضا کریں گے کہ وہ صحیح پروفٹ ڈسکلوز کریں, وہ لوگ کرتے نہیں. سر اب میں نے اگر ایک اپنی پراپرٹی کے اگینسٹ لون لینا ہے اور سمجھے کوئی بلڈنگ بنانی ہے, اور میں صرف اور صرف اپنے تقوی کی وجہ سے نہیں لے رہی, تو مجھے ثواب تو مل رہا ہے نا. دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. تقویٰ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ اس صورت میں ایک امپورٹنٹ انسان کا رویہ ہوگا
کہ جس میں وہ کوئی غلط کام اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہا. مگر اس کے علاوہ آپ کو بات سمجھنی بھی چاہیے نا کہ یہ جو پراپرٹی کے لیے جو قرض ہوتا ہے اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے. جب آپ اس کو سمجھیں گی تو 3 امکانات ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں یہ ربا نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ضروری ہے, لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں. دیانتداری سے سمجھ میں آ گئی تو پھر ظاہر ہے کہ آپ ربا بیسڈ کسی ٹرانزیکشن میں انوالوڈ ہی نہیں ہوں گی. آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں یہ ربا ہے, پھر ظاہر ہے کہ آپ کو اس سے بچنا چاہیے. آپ کنفیوزڈ ہو گئی, پھر بھی آپ کو بچنا چاہیے. لیکن کسی دوسرے آدمی کو آپ کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے یہ ربا نہیں لگ رہا. نہیں, میں تو اپنی ذات کے بس ٹھیک ہے, آپ نے دیانتداری سے سمجھنے کی کوشش کی. ظاہر ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا, مجھ سے جس کے لیے کر رہے ہیں آپ مجھ سے کہیے کہ بھائی ثواب دے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو اس معاملے میں کمتر دنیاوی فائدے پر روک رہی ہیں تو یہ بالکل آپ کو مستحق بناتی ہے چیز کہ آپ اجر کی مستحق ہوں. مگر یہ ڈیل آپ اسی سے کریں. سرٹیفکیٹ آپ سے چاہیے وہ سر ابھی انڈلجنسز نہیں نا بیچتے. وہ ایک کرسچن پریسٹ نے کوئی 300-400 سال پہلے کام شروع کر دیا. سر اب ایک پرسنل سوال کرنا ہے آپ سے. میں نے یہ پچھلے والا کون سا تھا؟ نہیں, مجھے بتائیں سر, آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے, آپ خوش ہوتے ہیں؟ سچی سچی میں آپ جواب دے دیں مجھے. سر میں پورا اچھا اوکے. کل میں نے ایک لیکچر سن رہی تھی ڈاکٹر اسرار احمد کا, تو کہتے ہیں کئی لوگ بہت ہی اونچے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر ان کو مار پڑتی ہے, جیسے کہ بہت عبادت گزار نے, وہ اپنے آپ کو پھر لوگوں سے آگے سمجھ لیتے ہیں اور پھر ان تعریف ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے, تو پھر ان کا ایمان وہاں وہ پھر مار کھانا شروع کر دیتے ہیں. میں آ جاتی ہوں. جی میں اپنی بات کر رہی ہوں. سر ہر طرف سے بھی بیکم اے نارسسسٹ سوسائٹی. تو یہ ایک میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اپنی تعریف سننے میں جو مزہ آتا ہے وہ بھی تو ایک چیز کنڈیم کرنے. میں گزارش کروں, میں ہمیشہ تو نہیں کہہ سکتا. آئی ایم شیور دس شوڈ بی ٹرو فار آل آف یو. 2 طرح کی تعریفیں ہوتی ہیں. ایک تعریف ہوتی ہے میں نے کہا سوری ٹو سے دیٹ, جی کیا بکواس کر رہے ہیں, آئی ایم ناٹ دیٹ, میں یہ ہوں. آپ بہت زبردست عالم ہیں جی, آپ بہت تو پتہ کہتے ہیں میں تو نہیں ہوں. اور ایک تعریف وہ ہوتی ہے کہ جو پتہ کہتا ہے یار یہ بالکل صحیح تعریف کر رہا ہے اور اس کا میں منتظر ہی ہوں. یو نو آنیسٹلی مجھے ابھی پچھلی مرتبہ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے ایک آ کے مجھے الگ سے تعریف, میں نے دل میں کہا یا اللہ اس طرح کی تعریف کیوں نہیں کرتے. آئی تھنک ہی از ویری رائٹ, یو نو ہی از رائٹ. مگر اکثر آدمی کہتا ہے یار بکواس کر رہے ہیں بالکل, یہ جس بندے کی تعریف کر رہے ہیں وہ تو میں ہوئی نہیں. تو جب صحیح تعریف ہوتی ہے تو واقعی آدمی کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ یار نہیں یہ صحیح بات ہے. یو نو کوئی بندہ کہے کہ یہ سر یہ جو آپ نے یہ والا نقطہ بیان کیا ہے نا یہ مجھے سمجھ میں آیا, تو آدمی دل میں کہتا ہے یار یہ واقعی میں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے, سو آدمی کو خوشی ہوتی ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, کل کی بات ہے, میں ایک جگہ جاتا رہا, آئی تھنک آئی ہیو گون دیئر فار دا 5th ٹائم, ایک ہی لیکچر دے رہا تھا. تو وہ لیکچر کے بعد لوگ سوال کرتے ہیں, کوئی تعریف کرتے ہیں, ٹھیک ہے یار. کل انہوں نے کہا کہ سر ابھی تو بات ہی سمجھ میں نہیں, ابھی تو بات کرنی ہے, یو نو کین یو اسٹے آن. تو میں آئی اسٹیڈ آن. تو بڑی خوشی ہوئی اس بات پر کہ یار یہ تو بڑا اچھا فیڈ بیک ہے کہ یار لوگوں نے کہا کہ ابھی ہمیں مزید بات کرنی ہے. سو آئی ڈونٹ نو, دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک جو ہے نا ایک خود احتسابی اسی کا ایک نتیجہ ہے, ہونا چاہیے کہ آدمی سوچے یار یہ تعریف کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے. تو آنیسٹلی اکثر آپ محسوس کریں یہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب مجھے پتہ ہے میں وہ ہوں ہی نہیں, جو الفاظ یہ بول رہے ہیں یہ میرے لیے ہے ہی نہیں, میں تو اس کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں ہوں. آدمی اگنور کر دیا. مطلب آپ بدتمیزی تو نہیں کر سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پکڑ کے پھینکو, خاک پھینکو. میرا خیال نہیں یار وہ بہت مشکل کام ہے, لیکن میرا خیال آدمی دل میں کہے گا یار
ابھی تعریف کیا ہے. یہ تو کہتے ہیں نا جی، ایون سائیکولوجیکلی آپ کہتے ہیں کہ جب جینون تعریف تو ہمیشہ آپ کو کھلے دل سے کرنی چاہیے تاکہ اس بندے کا وہ بیہیویئر جو ہے وہ ری انفورس ہو. ہاں میں انکریج کرنا چاہیے ضرور. ہاں وہ بھی اس میں بھی ایگزیجریشن نہ ہو. ہاں ایگزیجریٹ نہ کرے کیونکہ وہ میں بتاؤں یہ انا میں نہیں. یہ بات آپ کے سوال سے مجھے محسوس ہوتا ہے اور واقعی ہے کہ وہ پرسنالٹیز جو تعریف ایکسپیکٹ کریں اور پھر اس پہ خوش ہوں بڑی خطرناک چیز ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ تعریف کے الفاظ پر آدمی کو رک کر سوچنا چاہیے کہ یار یہ اس نے کیا کہا ہے. آج کل تو جان بوجھ کے اپنی پکچرز ڈالتے ہیں لائکس یہ میرا خیال بیماری ہے. یہ بیماری ہے. ایسی جھوٹ تعریف مجھے تو لکھنی پڑ جاتی ہے. وہی بات ہے, وہی والی بات دیکھیں نہیں وہ ٹھیک ہے, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نہیں میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو نہیں اوتھینٹک. تو آپ کہہ رہی ہیں نا ایک فرد نے ہم کو یہ اطلاع دی ہے, اس میں میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے نا کہ وہ اطلاع ریلائبل ہے یا نہیں ہے. اوتھینٹک ایک لفظ ہے, وہ لفظ ہم نے اختیار کیا ہے, اس کے بارے میں ایک بڑی بحث ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک چیز کو امام بخاری اوتھینٹک کہہ رہے ہیں, امام مسلم اس پر تنقید کر رہے ہیں. یہ انسانوں کی اوپینینز ہیں. جو اللہ نے کتاب آخری حد تک محفوظ کر دی اس کے بارے میں ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے. جہاں کہیں کوئی اختلاف ہے اس میں الاؤنس دے دیں. آپ کہہ دیں کہ نہیں یہ ذرا تھوڑے سے زیادہ اس معاملے میں محتاط ہیں یا کہہ دیں بخیل ہیں, لیکن بہرحال اس میں اوپینینز فرق ہو سکتے ہیں نا. جی آج کل جو ہماری سوسائٹی ہے یا کلچر جس طرح کا ہے اس میں ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایک جو بندہ ہے وہ اگر سرٹن گناہ کر رہا ہے تو وہ پھر چونکہ وہ مطلب جیسے نماز آپ نے کہا کہ اگر آپ دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں. تو سر اب آج کل تو گناہ بھی ہو رہے ہیں, ثواب بھی ہو رہے ہیں. انفیکٹ ہم گناہ کر کے پھر اس کے بعد ہم ثواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اگر ہم سے وہ غلطی ہو گئی ہے ہم مطلب اس کا صدقہ کر دیتے ہیں یا اللہ سے معافی مانگتے ہیں نماز میں اور اس طرح سے. تو پھر گناہ بھی انسان کے نیچر میں ہے کرنا, تو کیا ہم پھر عبادات سے رک جائیں؟ مطلب عبادات بھی سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہیں اور مطلب آپ سے غلطیاں بھی سائڈ بائی سائڈ ہو رہی ہیں. تو مطلب پھر تو میرا تو خیال ہے کہ پھر ہم چونکہ غلطیاں بھی سرزد ہو رہی ہیں تو عبادات کو اور دوسری چیزوں کو آپ چاہے جس مرضی نیت سے کریں. Don't you think we should be continuously doing صدقہ and زکوٰۃ and نماز and کیونکہ ہم دوسرے سائڈ پہ غلطیاں بھی تو کر رہے ہیں نا. تو یہ سوچ لینا کہ جی ہم مطلب چونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم نے مطلب دکھاوے کی نیت سے فلاں چیز کی ہے تو ہم وہ نہ کریں اور اس کا کیونکہ ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہے. ڈونٹ یو تھنک اٹس نیگیٹو تھنکنگ؟ وی شوڈ مطلب اللہ کی تو اتنی بڑی ذات ہے کہ ہم اس سے ہر لمحہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا ہماری غلطیوں کے لیے. تو مطلب وی شوڈ کنٹینیو ڈوئنگ the right. وہ بعض اوقات حدیث کا حوالہ ذہن میں نہیں ہوتا, یہ بات میری تھی مجھے یاد نہیں تھا. نہیں وہ بڑی اچھی بات کرتی ہیں وہ تو اچھا ہے. دیکھیں وہ ایک دوسرے دیکھیں وہ میں سوال نہ بھول جاؤں جی. نہیں سر میں نے یہ جو کے بیان کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں, جو انہوں نے آپ سے یہ ورڈ چیز ٹرائنگ ٹو سے کہ ہم ایسی محفلوں میں بھی چلے جاتے ہیں جہاں پہ مطلب ناچ گانا بھی ہو رہا ہے, شراب بھی چل رہی ہے, اور پھر ہمیں کئی دفعہ ایسی محفلوں میں شرکت کرنی پڑ جاتی ہے. ادھر سے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں. پچھلے دنوں ایک محفل تھی تو خیر میں تو اٹھ کے آ گئی, تو بعد میں پتہ چلا کہ سب لوگوں نے نماز پہلے پڑھی, اس کے بعد پھر وہ محفل کے لیے بیٹھ گئے, گانے کی محفل کے لیے بیٹھ گئے. ان کا یہ ہے نا کہ ادھر سے ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز ہم پہ اثر نہیں کر رہی,
سر یہ کیفن میں زبردست مست کلندر پہ ایک دم سے یوں مجھے لگا جیسے کچھ سر ہل رہا ہے کہ یا اللہ خیر ہوئی یہ سر کیوں یوں گھوم رہے. پتہ چلے کسی کو نہ وہ پڑ گیا ہار پڑ. وہ ایک لڑکی تھی سر, وہ نہ دوپٹہ تو نہ, اللہ معافی دے, میں تو وہ انجوائے بڑا کر رہی تھی. سر یہ ہمارے سب کے مائنڈ میں یہ کانفلکٹ ہے. دس از دا کانفلکٹ. میں پہلے سوال کو ایڈریس کر لوں. دیکھیں, ریاکاری جو ہے وہ اس کے کئی پہلو ہیں. ایک تو بالکل واضح ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ لوگ امپریس ہوں اور لوگ میری تعریف کریں. بعض اوقات یہ چیز, یہ احساس غالب ہوتا ہے. اس کو تو ہر حال میں ختم کرنا چاہیے. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, اور وہ کام کہ جو انسان کلیئرلی جانتا ہے کہ میں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں, اور کام وہ اصل میں اللہ کو خوش کرنے والا ہے. یعنی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کام کرنے چاہیے, لیکن پھر اس میں اللہ کو راضی کرنا بیچ میں کنفیوز نہ کریں آپ. تو جیسے نماز ہے, یہ تو ظاہر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے نا, تو اس میں تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض نیکی کے کام کرتے ہیں اور ایسا ہی وسوسہ آتا ہے کہ یار میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ مجھ سے امپریس ہو رہا ہے. تو پھر اللہ سے معافی مانگیں اور تعوذ پڑھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. آپ نے نماز تو پڑھنی ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ میں مسجد جاؤں اور اس وجہ سے کہ راستے میں کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو اس سے ریاکاری ہوگی تو میں نماز پڑھنا مسجد میں جانا چھوڑ دوں. نہیں, مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, اور ریاکاری کے احساس اور خیال سے مجھے فائٹ کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی ہونی چاہیے. رہی یہ بات کہ ہم برائی بھی کرتے ہیں اور اچھائی بھی کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ اس دنیا میں جس امتحان میں ہم پڑے ہوئے ہیں اس میں یہ دونوں ہی کام ہیں کہ جو انسان کرتا ہے, اور اس سے جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی برائی کو کم سے کم کرے اور اپنی اچھائی کو غالب کرے. یہ بیٹل ہے کہ جو ہم سب کے ہاں جاری ہے. ہمارے ہاں بھی اس گفتگو میں ریفرنسز آئے, بعض مجالس کے بعض لوگ جاتے ہیں یا بعض ایسے موقع ہیں کہ جس میں بعض چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ایک پہلو ہے بالکل ٹیکنیکل کہ کیا وہ غلط ہے یا صحیح ہے, اس کو آپ چھوڑ دیں, ظاہر ہے کہ وہ الگ سے ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن فرض کیجئے کہ وہ غلط ہے, ظاہر ہے مثال کے طور پر شراب پینا تو بالکل غلط ہے. تو آپ خود اگر اللہ معاف کرے کوئی شراب پی رہا ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس مجلس میں آ کے مجھ سے سوال پوچھے گا ہی نہیں. تو آپ تو نہیں پی رہے, دوسرے پی رہے ہیں. یقیناً عام حالات میں نے بات کی, اچھی صحبت میں آدمی کو رہنا چاہیے, غلط مجلس میں جانا اپنی مرضی سے نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں جانتا ہوں کہ بعض لوگوں کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ پھنس جاتے ہیں. اس میں بعض لوگ ہمت کر کے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں, بعض اوقات کسی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتے. جب آپ کسی غلط جگہ میں پھنس جائیں تو پھر آپ کے ایمان کا تقاضا کم سے کم یہ ہے کہ اس کو دل میں برا جانیں اور اس کو کنڈیم کریں. اچھے لوگوں میں سے بعض کو جن کو دیکھیں کہ جو کسی برائی میں ملوث ہیں, موقع ملے تو ان کو بھی سمجھائیں. لیکن آپ نے ولنگلی دل کے آمادگی کے ساتھ کسی برائی میں شامل نہیں ہونا یا شامل ہونے کے عمل کو جاری نہیں رکھنا. بعض اوقات پھنس جاتے ہیں, بعض اوقات آدمی اس میں انوالو ہو جاتا ہے, لیکن وہی بات ہے نا کہ یہ جو ہمارے اس دنیا میں جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں برائی کے خلاف اپنے اندر, اس میں ہم برائی کرتے ہیں بعض اوقات, لیکن جب احساس ہو جاتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ برا ہے تو پھر ہمیں اس سے لڑنا چاہیے. اور اس کا طریقہ ظاہر ہے نماز پڑھنا ہے, اللہ سے معافی مانگنا ہے, اچھی صحبت میں جانا ہے, اپنے آپ کو سمجھانا ہے, یہ سب کام ہمیں کرنا ہے. اور پھر بھی اگر رزلٹ نہیں, دیکھیں اصل میں کافی دفعہ نہیں آتا, دیکھیں حالانکہ آپ کی نیت بہت اچھی ہے. اصل چیز ہے اٹیمپٹ کرنا.
مطلب رزلٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی چھوڑ دیں, آپ کو کیا پتا, ابھی جنگ جاری ہے. یا کلیئرٹی تو کچھ آ جائے نا مائنڈ میں. کلیئرٹی تو اصل میں دیکھیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں, ایک ارادے کی کمزوری اور دوسرا خود سے ابھی کلیئر نہ ہونا کہ یہ برائی ہے بھی کہ نہیں. سو آپ دوسری چیز میں ڈسکس کریں, پہلی چیز میں دعا کریں, قرآن پڑھیں, نماز پڑھیں, اللہ سے توفیق مانگیں, سجدے میں گڑ گڑائیں. یہ بات آپ کی صحیح ہے, آئی ایگری کہ اس سب کے باوجود آدمی محسوس کرتا ہے کہ پھر وہ اس پوزیشن میں گیا اور پھر وہی کی. یہ ہوتا ہے, میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو اس سے بالکل بچ جاتے ہیں, لیکن ہم عام انسان جو ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم ایک برائی کرتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں, توفیق مانگتے ہیں, پھر وہ سچویشن آتی, پھر وہ کرتے ہیں, پھر معافی مانگیں, پھر توبہ کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 112 میں کہ وہ جو بندے اللہ کے پسندیدہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے, ان کی جو صفات ہیں ان میں سے پہلی جو صفت بیان کی ہے وہ التائبون ہے, بار بار توبہ کرنے والے. اور وہ جو اب یہ حوالہ نہیں معلوم ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ تمام آدم کی اولاد خطا کرنے والے ہیں اور بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر یہ کمزوریاں ہیں, اور وہ جانتا ہے کہ شیطان اصل میں جو ہمارے ساتھ کرنا چاہتا ہے وار, وہ یہ ہے کہ وہ ہم کو مایوس کر دے کہ اب تو کر ہی لیا ہے نا, چلو پھر کرتے ہی رہتے ہیں. جیسے وہ ہمارے ہیں نا, وہ دفتروں میں لکھا ہوتا ہے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. اب آدمی جاتا ہے اور اس کو رشوت دینی پڑتی ہے تو میں کہتا ہے دے ہی دی, اب تو خیر چلو. جب جھاکا کھلی گیا تو اب اور بھی چیزوں میں اللہ نے انسان کی فطرت بنائی, آپ کہہ رہے ہیں, تو اس فطرت میں اللہ نے میوزک کی اپریسیشن بھی دی ہے, آرٹ کی بھی دی ہے. اب یہ چیزیں اللہ ہی نہیں بنائی ہیں نا, تو اگر آپ جا کے قوالی سنیں اور آپ کو مزہ آئے, اس میں بہت شرکیہ بھی باتیں ہوتی ہیں, مگر یو انجوائے اٹ بیکاز اٹس اللہ has given you that ability to appreciate that thing. So then how is this? دیکھیں یہی تو امتحان ہے کہ انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے, اور جب وہ کسی چیز کو پسند کرتے ہوئے اس کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک اور بھی احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے. یعنی آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ بعض اوقات بہت اچھے الفاظ ہوتے ہیں, بڑی اچھی دھن ہوتی ہے, اور اچانک آدمی کہتے ہیں یار یہ تو شرک ہے, تو میرا خیال ہے کہ آدمی کو بند کر دینا چاہیے. میں نے بتایا نا کہ اس میں جو فحش ہے, شرک ہے, یا خدا کی یاد سے نماز کے وقت مثال کے طور پر غافل کرنے والی چیزیں, یہ چیزیں کنڈیمنیبل ہیں. یعنی اللہ نے یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہمارے اندر ایک اپریسیشن کی سینس رکھی ہے, زینت جو دنیا میں ہے, خوبصورتیاں, یہ اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس نے اس دنیا میں بھی اصل میں اپنے ایمان والے بندوں کے لیے رکھی ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا کی خوبصورتی کو انجوائے کر کے اللہ کا شکر ادا کرے, لیکن اس میں بعض چیزیں ہیں جو بری ہیں. اور وہی فرمایا کہ اگلی آیت میں کہ قل انما حرم ربی الفواحش, ان کو بتا دو کہ میرے رب نے تو صرف فحش کو حرام کیا, ما ظاہر منہا وما بطن, جو اس کا ظاہر میں ہے اور جو باطن میں, اور اس نے حرام کیا ہے اس کو کہ جو زیادتی ہے, سرکشی ہے, دوسروں کے حقوق کو چھیننا ہے اور دوسروں کے حقوق کو ادا نہ کرنا ہے. اور اس نے حرام کیا ہے اس بات کو کہ آپ اللہ کے بارے میں وہ بات کہیں جو آپ جانتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نا حرام حرام حرام, نہیں, ہم کو وہی بات کہنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ کہنا ہے وہ بس یہ کہنا یہ اوپینین ہے. جو حرام ہے اس کے بعد یہ اس کا ایک نتیجہ ہے, اور یہ کہ تم شرک نہ کرو. یہ 5 باتیں ہیں جن کو کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی زینتوں اور خوبصورتیوں کی تعریف کرنے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ میں نے ان کو ہرگز ناجائز نہیں کیا ہے, میں نے ان کو بنایا ہی اپنے بندوں کے لیے, اور قیامت کے بعد تو یہ انہی کے لیے ہوں گی. تو یہ بتایا کہ البتہ
ان کے بارے میں یہ بتا دو کہ 5 چیزیں ہیں کہ جو ناجائز ہیں. ایک فحش، دوسرا حق تلفی، تیسرا کسی کو اس کا حق نہ دینا، چوتھا اللہ کے بارے میں وہ بات کہنا کہ جو اس نے نہیں کہی ہے، اور 5واں شرک. ایسا دین بہت سادہ آسان ہے، اس میں ہم لوگوں نے اس کو پیچیدہ بنایا ہوا ہے جس کے بعد ہم الجھ جاتے ہیں. جی سر آپ نے جو 10 باتیں بتائی تھی سورہ سے، جی اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ کسی کے بارے میں ہم کسی کے مطلب پیچھے نہ پڑ جائیں، کوئی ایسی بات جو ہمیں نہیں پتا اس کو ڈیٹیل معلوم کرنے کی کوشش کریں. لیکن سر ایک ٹینڈنسی ہمیں یہ ہوتی ہے ضرور کہ ہم دوسروں کو جج کافی ایزیلی کر لیتے ہیں کہ ایک برائی نظر آ رہی ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ مانتے ہیں بلکہ اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں. غالباً غیبت ہی آئی گیس اس کو کہیں گے یا پتہ نہیں غیبت کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، لوگ کو بدنام کرتے ہیں. کیا اب تو شوق، ایک بندہ مل تو جائے کوئی. اور پھر سر اگر میں اپنی ہی بات کروں گی، مجھے کوئی کہے کہ جی صبا تم نے یہ غیبت کی، پھر میں اس کو بڑا آؤٹ رائٹ ڈیفینڈ بھی کروں گی، نہیں یہ غیبت نہیں تھی، یہ تو انفارمیشن شیئرنگ تھی، نیٹ ورکنگ تھی، یہ تو بات کی تھی. تو اس میں پھر اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ غیبت کر رہے ہیں، اور غیبت اصل میں ہوتا ہے کیا ہے، گناہ کی یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد ایک اور گناہ آ جاتا ہے، اور وہ ہے تکبر. پھر آدمی میں نے نہیں ماننا، ایسی کی تیسی، تم جو بات مجھے کہہ رہے ہو یہ بات میں نے نہیں کی ہے، اللہ ہی معاف کرے، استغفر اللہ. سچی بات یہ ہے کہ یہ جو انا ہے یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے. غصہ، سختی، ضد اور نہ ماننے کا طے کر لیا. تو یہ کیسے، مطلب اس کو تو توڑنا ہے کہ آدمی کہے کہ نہیں میں لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ. میرا خیال ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات یہ چیز بڑی یوزفل ہوتی ہے کہ آپ کہیں گے پلیز مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں، اس وقت گفتگو میں میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں صحیح بات کا اعتراف کروں، سو پلیز گیو می ٹائم اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ، اور آرام سے سوچ کے تو فیصلہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ وہ آدمی غلط کام کرتا ہے اور پھر غلط کام کرنے پر اس کے بعد اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے. اور قرآن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں جرم یہی ہے. تو میں تو اسی وجہ سے ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر وہ سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے، مگر مجھے قرآن سے ہی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اللہ کے ہاں گناہ کرنے پر نہیں پکڑا جائے گا، بلکہ گناہ پر اصرار کرنے پہ پکڑا جائے گا. گناہ تو ہو گیا نا، سلپ ہو گئے آپ، مگر آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور پھر کیے چلے جا رہے ہیں. یہ ہے جو بہت خدا تعالیٰ کے غضب کو انوائٹ کرتی ہے. جی یار تمہیں پتا ہے تم نے بکواس کی ہے، اور اس کے بعد تم نے خول اپنے اوپر سامنے کھڑا کر دیا ہے، اور تم کہہ رہے جی کہ یہ بالکل ٹھیک کیا ہے، اور اس کے دلائل دے رہے ہو، اور ڈیپ ڈاؤن تم کو معلوم ہے تم جھوٹ بول رہے ہو. یار تمہارے دلائل میں وزن ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ انسان بڑا کمزور ہے. جی اگر آپ نے کوئی چیز مطلب دیکھی ہو اور نیگیٹو ہو اور پردہ ڈالیں، اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی میں نے یہ دیکھا یا یہ ایکچولی ہوا ہے، میرے سامنے یہ ہوا ہے، بات نیگیٹو ہے، تو از دیٹ غیبت اور دیکھیں اگر بندے کا نام لیا پھر تو غیبت ہی ہے. آپ نے بندے کا نام نہیں لیا تو 2 امکانات ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ وہ بات ایسی ہے کہ وہ پھر بھی نہیں بیان ہونی چاہیے. مثال کے طور پر کوئی فحش چیز آپ نے دیکھ لی ہے، اس کو تو نام لے کے بھی بغیر نام لیے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے وہ پھیلے گی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات دیکھی ہے آپ نے، وہ بری ہے، اور بیان کرنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ جی میں نے دیکھا ایک ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ کو ایسے مارا بری طرح سے، اینڈ یو آر ناٹ مینشننگ دا پرسن. تو ٹھیک ہے، یعنی یہ بتانا ضروری ہے اس لیے کہ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور آپ نے کہا کہ بچہ اس کے بعد پڑھائی سے بھاگ گیا، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں بتانا چاہیے کہ مسٹر اے بی بی سی سی. یو ڈونٹ ہیو ٹو مینشن. اس میں بھی انٹینٹ صحیح ہونا چاہیے نا، انٹینشن صحیح ہونی چاہیے. یعنی جب آپ یہ واقعہ سنا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے نا کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو کام دیکھا وہ برا ہے اور اس کو دور ہونا چاہیے. نام انٹینشن اچھی بھی ہو تو نام لینے کی کیا ضرورت ہے، سوائے اس کے کہ آپ پرنسپل صاحب کے پاس جائیں اور پرنسپل صاحب سے کہیں کہ جی یہ میں آپ کو ایک
بات بتا رہی ہوں کہ اس ٹیچر کے رویے کو ٹھیک کرنا، وہ تو انہیں کو بتانی چاہیے. مطلب پازیٹیو چیز جی نکلے تو بیان کرو ورنہ ڈاکٹر صاحب ایک تو چیز ہوتی ہے نا کہ آپ تشہیر کر رہے ہیں جی کہ جیسے آپ نے فرینڈس کے گروپ کے سامنے بات ہے. جی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں، چاہے وہ ماں بیٹی ہوں یا مطلب آپ کے پرسنل کوئی ایسی فرینڈ ہو جس سے آپ چیزیں شیئر، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہیں ادھر ادھر نہیں جانی، میں فار دا سیک آف ڈسکشن اور فار دا مطلب سیک آف انفارمنگ دیٹ پرسن اور وٹ ایور، مشورے کے لیے یا وٹ ایور، اس طرح سے میں وہ مجھے سنا رہی ہے اور میں سن رہی ہوں. مطلب اگر تو یہ چیز دو لوگوں کے درمیان ہی قید رہنی ہے ورسز ایسی چیز جو کہ ایک گروپ کے سامنے تشہیر ہونی ہے، تو مطلب وہ بھی اسی طرح اس کا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا مطلب جو ایک لوگوں کے سامنے آپ بیٹھ کے کسی کی غیبتیں کر رہے ہو، کسی کے بارے میں کوئی غلط بیانات کر رہے ہو. کیا کوئی تھوڑی سی چھوٹ ہے اس معاملے میں کہ بھئی دو لوگ آپس میں کرنا اور ایک بڑے لیول پہ اس کو پھیلانا، اس کے بارے میں؟ لیکن میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹ ہے جو آپ نے پوچھا ہے، تو ایک تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پہ تو معافی مانگی جا سکتی ہے. آئندہ آدمی کو جو کچھ آدمی کر رہا تھا اگر غلطی ثابت ہو جائے تو نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ میں آپ کو ایک سمپل ڈیفینیشن دیتا ہوں. آپ سمجھے ایک پیمانہ کرائیٹیرین جو کسی بات کے غیبت ہونے نہ ہونے کو آپ کو عام طور پر واضح کر دے گا. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے یہ پوچھئے کہ جو آپ نے بات کی ہے کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں دوسروں کے سامنے، کیا اس سے آپ کا مقصد کوئی یوزفل نتیجہ ہے یا محض مزہ ہے؟ مزہ بھی تو آتا ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی کمینی ہے، اس میں کتنا مزہ ہے. یہ کانسیپٹ نمبر 1. اور ایک اور بات میں بتاؤں، یہ تو میں نے ایک آبویس بات بتائی ہے، اس میں تو میں نے کوئی خاص کمال نہیں کیا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کتنا ذلیل آدمی ہے تو ایک شیطانی خوشی ہوتی ہے، واقعی بہت ہی ذلیل آدمی ہے. یہ تو خیر غلط بات ہے. لیکن جو ذرا پیچیدہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں آپ نے کسی کے بارے میں گفتگو شروع کی ایک اصلاح کے مقصد سے. بات کرنی ضروری تھی مگر وہ شروع تو ہوئی ایک پازیٹیو نوٹ سے، مگر جب شروع ہو گئی تو پھر چل سو چل، پھر آپ نے کہا کہ اب موقع تو آ گیا ہے تو آپ اس کو رکھ دیں، وہیں پر رک جانا چاہیے. سو وی نیڈ ٹو آسک آور سیلوز کہ کیا یہ بات کرنی ضروری تھی، اور جتنی ضروری تھی اتنی کر لی، کہیں آگے تو نہیں بڑھ گئے، اور باقی جو ہو گیا اس پہ اللہ سے معافی مانگیں. مگر میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ ایک بندے سے کریں جب تب بھی غلط ہے، 100 سے کریں زیادہ غلط ہے. ڈگری کا فرق ہے، لیکن بہرحال جب آپ انجوائے کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو غلط ہے. سر انویریبلی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ صرف انجوائمنٹ کے لیے ہی نکل جاتی ہے. میں ایک سوال کے جواب میں بعض اوقات میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں ظاہر اللہ تعالیٰ تو ہر معاملے میں جو جینوئن چیز ہے اس کو الاؤنس دیتا ہے. بعض لوگ بہت زبردست کیس پیش کرتے ہیں غیبت کا. جی ایک بندہ اتنا پسا ہوا ہے، اتنا پریشر میں ہے، اتنا ذلیل ہو رہا ہے، اس کو کیتھارسس ہوتا ہے، اس کو کسی کے ساتھ بات کریں وہ کہتے ہیں جی بات کرنے سے ایک تھوڑا سا پریشر ریلیز ہو جاتا ہے. جی سر یہ پروفٹ کے بارے میں جو یوٹیوب پہ ہے اس کو دیکھنا سننا کیا خواہش کرنی چاہیے؟ یہ دیکھ سن لینا چاہیے، دیکھ سن لیا تو اس کے بعد جو ذہن میں خیال آتے ہیں سر یہ کیا ہے کچھ؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو بھی باتیں ہیں ڈپینڈ کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص دیکھے گا اس لیے کہ بھائی میں دیکھوں تو صحیح تاکہ میں اس کا جواب دوں.
سو ظاہر ہے کہ وہ دیکھنا تو ایک مقصد کے لیے ہے. ایک یہ کہ آدمی مطلب آپ کو پتہ لگے کہ کہیں یوٹیوب میں آپ کے والدین کو گالیاں دی جا رہی ہیں, میرا تو نہیں جی چاہے گا یا چاہے گا, آئی ڈونٹ نو. یعنی یہ ضرور ہے کہ کسی نے دی ہیں اور مجھے اب اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو آئی ول گو دیئر. اگر عام حالات میں میں اپنے پیغمبر کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے تو وائی وڈ آئی گو دیئر. تیسری چیز یہ کہ آدمی کہتا ہے جاتے ہیں خیالات پیدا ہوتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ کہ لیٹس فیس اٹ, میں ایک سادہ سی بات کر رہا ہوں. ہم سب مسلمان پیدا ہوئے ہیں اور ہم سب اپنے اپنے فیتھ کے ڈفرینٹ لیولز میں ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ جائے اور کہے کہ یار یہ لوگ کیوں باتیں کر رہے ہیں, اور وہ اس کے بعد کنفیوزڈ ہو گیا, تو اس کو ہونے دیں کنفیوز کو, کہیں آئیں ہمارے پاس, ہم اس کا جواب دیتے ہیں. دیکھیں نا, یہ مجھے ایک بڑی گلا ہے کہ ہم ایک بناوٹی صورتحال بنا دیتے ہیں. بھائی ہم سب مسلمان ہیں اس لیے کہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں, اور ہمارے اندر ایمان کے مختلف درجات ہیں. تو اب مجھے جتنا میرا لیول ہے میں اس کو بناؤں کیوں؟ اگر کوئی آدمی اس کے پاس اپرچونٹی مجھے میرے پاس آ کے پوچھے گا تو میں اس کو کہوں گا کہ یار جو سوالات ہیں مجھے بتائیں آپ. ایک آدمی کہتا نہیں میں سننا چاہتا ہوں اور پھر کنفیوزڈ ہو گیا, تو ہونے دیں اس کو کنفیوز. اب اس کو اپنے ایمان کو بہتر کرنے کے لیے ریسرچ کرنی چاہیے, معلوم کرنا چاہیے. اور اگر وہ اتنا کمزور تھا کہ وہ اس کو سننے کے بعد ڈاواں ڈول ہو گیا تو بیسٹ آف لک. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو بات سمجھی تھی وہ ایک ظاہری چیز سمجھی تھی. میں اس ماحول سے اسی لیے بعض اوقات اختلاف کرتا ہوں کہ جس میں محض چیزیں امپوز کی جاتی ہیں. اس لیے کہ جب آپ کنونسڈ ہیں تو پھر اس طرح کی باتیں آپ کو ہلائیں گی کیوں اور آپ کو شوق ہی کیوں ہوگا دیکھنے کے لیے. مطلب وائی وڈ آئی گو. لیکن ایک آدمی کہتا ہے سنو تو صحیح, تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی اس کی ایک ذرا ڈفرینٹ سٹیج ہے, ذرا چلائیے. سر وہ میں نے کتاب شروع کی فرسٹ مسلم لیڈی ہارلنگٹن کی, تو بیچ میں اس میں وہ جوس کا آیا کہ ان کو مار دیا اور یہ وہ, بٹ پھر میں تھوڑی سی مجھے بھی تھوڑا سا پتا تھا, then I did my parallel research and I was totally convinced کہ اس کے فیکٹس ہی نہیں صحیح. بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں اور لوگ اتنا کنونس ہو جاتے ہیں اس کی کتاب سے کی کہ یہ اور اس میں کہ بڑی بڑی باتیں اس نے کی ہوئی ہیں اس کتاب میں. تو آپ دیکھیں نا, یہ بھی ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ ایک آدمی ہے جو اچھا مقرر ہے, ایک آدمی ہے جو اچھا لکھ رہا ہے. تو اب آدمی لوگ کیا سمجھیں, یہ پرسیپشن, یہ دنیا میں حقائق تھوڑے ہیں, پرسیپشن زیادہ ہیں. آپ کو کسی نے میرے بارے میں بہت عمدہ خوبصورت طریقے سے بہت سی منفی باتیں بتا دیں, تو آپ جب میری بات سنیں گے تو آپ پرسیپشن سے سنیں گے. تو یہ ہمارے یہاں پرسیپشن اور کیسے بنتی ہے, ایسے ہی بنتی ہے. لوگ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں, لوگ بہت اچھی تحریریں لکھتے ہیں, لوگ امپریس کر جاتے ہیں. تو میں لوگوں کو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ مذہب کی دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے. سو بی کیئرفل, اینالیٹیکل ہوں, کویسچن کریں اور خود سوچیں, غور کریں. یہ بات کہ آپ کسی سے امپریس ہو گئے ہیں اس لیے ان کی ساری باتیں صحیح ہیں, یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے. وہ بھی سر کتاب جو آفٹر دا پروفیٹ ہے وہ بھی کافی, میں نے آفٹر دا پروفٹ پڑھ کر میں نے کسی نے مجھ سے ساتھ گفتگو شروع کی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس اللہ کی بندی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو کچھ ہوا اس کی ایک ہی پکچر ہے جو اس نے وہاں پڑھی. تو میں نے کہا یار میں اب اس سے کیا گفتگو کروں. مجھے یاد ہے جب میں نے میسج دیکھی فلم, تو اب جب بھی اللہ مجھے معاف کرے میرے دماغ میں اینتھنی کوئن کی وہ تصویر آ جاتی ہے. آنیسٹلی اٹس اے بیڈ ذکر ہوتا ہے میں پڑھتی ہوں تو مجھے وہ اینتھنی کوئن یاد آ جاتا ہے. تو وہ دیکھیں یہ بھی ہمارے دین کو مطلب, مگر بڑی اچھی فلم تھی, اس میں کوئی غلط چیز نہیں اس فلم میں. وہ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھایا, مگر یہ تو اس میں تو ان کے توبہ جو پیکیجز بنائے گئے ہوئے وہ تو دیکھنے ہی نہیں چاہیے. دیکھیں وہ بھی ہے نا, اب فرق ہے نا. ایک آدمی کہتا ہے کہ اچھا آ جاتے ہیں تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ظاہر اس میں کوئی حکم تو نہیں ہے, میں آپ کی بات سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہو جاتا ہے ایک. اچھا سر یہ بھی بتا دیں کہ شیطان سے بچنے کا کیا اعلیٰ ترین طریقہ ہے. ایک تو لاحول ولا قوت پڑھ لیں جی, توبہ کر لیں, نماز وغیرہ پڑھنے کے باوجود, قرآن پڑھنے کے باوجود, تہجد پڑھنے کے باوجود,
زکوٰۃ صدقات دینے کے باوجود اگر شیطان جان نہیں چھوڑا وہ ہے نا، اس میں تو وہ ملے اس کے بارے میں تو میں ایسے میں پوچھ رہی ہوں نا سر آپ سے. جو کر رہی ہیں وہ بہت اچھا کر رہی ہیں. وہ جو کرتی وہ کرتی جائے نا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے دور ہوگا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ اس کا ساتھی بنے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو، ذکر سے مراد اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے کلام کو پڑھنا، اللہ کی باتوں پر غور کرنا. تو اپنے دل کو اس کی طرف جتنا آپ مائل کریں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ شیطان سے آپ مطلب آپ کی انٹینسٹی بڑھا دے اپنی عبادات کی. اور یہ بات ہے، واقعی یہ حقیقت ہے کہ کبھی فوراً کلیئرلی معلوم ہونا کہ شیطان آ رہا ہے یا آ گیا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ شعور کے ساتھ پڑھیں تو واقعی اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اگر نماز میں بھی آ جائے سر تو آپ پڑھ سکتے ہیں. جی بالکل. تو سر یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ آپ، یہ بھی ایک چیز ہے کہ اجازت لے کے تم پڑھو، تم بہت پڑھ لو گی. تو میں سر سے تو مجھے پوچھنا ہے کیا پڑھنا کہ آپ نے اجازت لے کسی سے پڑھنے کے لیے. جی میں ان کا جواب دے دوں. دیکھیں اور سر ایک اور چیز کہ آپ بہت زیادہ پڑھو گے تو مینٹل ہو جاؤ گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بات نہیں گزارش یہ ہے کہ غلط نہیں، صحیح، اگر بہت زیادہ پڑھ لو. بات یہ ہے کہ یہ دین کتنے لوگ لے کے آئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لائے نا، تو پھر وہیں سے اجازت ملنی چاہیے. یہ ہم لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ہم بہت لیتے ہیں اور یہی بہت کہ بہت درود پڑھنا چاہیے، لیکن ہم نے منی پیغمبر بہت بنائے ہوئے ہیں کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں اور وہ بھی. بھائی وہ جتنے سب خادم ہیں، تو سر میری تو بڑی دین بتانے والے ہیں. انہوں نے مجھے کہا تم نے، میں اجازت دیتا ہوں. میں نے کہا مجھے آپ کی ضرورت ہی نہیں اجازت کی. البتہ ایک بات ضرور ہے، ذکر کا مطلب صرف الفاظ دہرانا نہیں ہے، اس کے مفہوم کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا ہے. آپ اس کو جتنا بھی پڑھیں گے کوئی نقصان نہیں ہوگا. باقی محض الفاظ کا پڑھنا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سمجھ کے ہاں سمجھ کے پڑھیں تو کیسے نقصان ہو سکتا ہے آپ کو. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہماری تو جو برنگنگ اپ ہے نا وہی غلط ہوئی. ہمیں کسی نے لائک مطلب پیرنٹس آبویسلی نماز روزہ وہ تو سب کچھ تھا، لیکن اس چیز سے اتنی ہم لوگوں نے مار کھائی ہے کہ کسی نے اس چیز کا احساس ہی نہیں دلایا کہ آپ نے قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ نے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، آپ نے مطلب موٹی موٹی اب جو اب ان عمروں میں آ کے تو جو اب تھوڑی بہت اویئرنیس آئی ہے وہی اویئرنیس اگر آ جاتی when we were in our teens تو باتیں ہی اور ہونی تھی. تو یو نو اب وہ چیزیں اتنی انگرینڈ ہو چکی ہیں بیچ میں کہ اب کسی ساروں کی تو اتنی اسٹیل کی نروز اور اسٹیل کی انٹینشنز نہیں ہو سکتی کہ وہ سارا کچھ چھوڑا کے یو نو although I know one or two people who have done that in my family but پھر بھی even if I try I can't. یہ اس مجلس کا آخری سوال ہے اس لیے کہ اس کے بعد میں نے خوشخبری سن لی ہے تو میرا ارادہ ہی 5 منٹ کا جواب دینا ہے. دیکھیں ایک بات تو یہ جان لیں کہ دین میں انسان سے یہ کوئی مطلوب چیز نہیں قرار دی گئی کہ وہ اس طرح کا بن جائے جس کی وجہ سے آپ کو فرسٹریشن ہو رہی ہے کہ میں اس طرح کی کیوں نہیں بن گئی. کیوں؟ آپ نے کوشش کرنی ہے. سارے نمبر ہی کوشش کیے. اگر فرض کیجئے کہ آپ پیدائشی طور پر اس طرح کی ہوتی تو فائدہ کیا ہوتا؟ یو گاٹ این آئیڈیل بفور یو، اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے رہنا یہی مقصود ہے، نہ کہ کوئی چیز کس میں اگر آپ نے وہ اچیو کر لی تو پھر زندگی کا مقصد کیا ہوگا. سو یہ اسٹرگل جاری رہنا چاہیے، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کبھی نہ بھولیں کہ جیسے غیر مسلموں کا امتحان ہے ویسے ہی مسلمانوں کا بھی امتحان ہے. یعنی ایبسولوٹلی، یعنی وہ ان کو پیغام پیدائشی طور پر پہنچا ہی نہیں اور ان کو ظاہر ہے کہ اب ہم کو پہنچانا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے اپنے رویے کو دیکھنا ہے. ہم نے بھی جو کچھ سیکھا ہے وہ بھی ایسے ہی کچھ صحیح کچھ غلط سیکھا ہے. تو جیسے وہ امتحان میں ہے ویسے ہی ہم بھی امتحان میں ہیں. اور یہ جان لیجئے کہ اللہ کی طرف سے
ہم سے جو کچھ پوچھا جائے گا وہ ہمارے اپنے حالات اور ہماری اپنی شخصیات کے لحاظ سے پوچھا جائے گا. میں جتنی میری بساط ہے, جتنی میری کیپیسٹی ہے, میں اسی کے مطابق جواب دوں. یہ جو ہے نا, وہ جو آئیڈیل شخصیات سامنے رکھ کے آدمی کہتا ہے میں وہ تو نہیں بن سکا. آپ نے وہ بننا ہے جو آپ بن سکتی ہیں, نہ کہ وہ کہ جو آئیڈیل ہیں. اس آئیڈیل کو اچیو کرنے کی کوشش تو ضرور کرنی چاہیے, لیکن ہم اس آئیڈیل کو اچیو کر لیں گے, ناٹ نیسیسری, مگر اسٹرگل وی مسٹ میک. یہ آئیڈیل کو اچیو کرنے کے لیے اور کیا چیزیں کرنی چاہیے, کس طرح آپ اس کا اور پسندیدہ ہو سکتے؟ دیکھیں, میں آپ سے گزارش کروں, یہ جو سوال ہے نا, یہ اس سوال میں بھی بعض اوقات پرابلم ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے جی کہ یہ جو انہوں نے بھی فرمایا کہ میں نے بہت کچھ کیا نہیں ہو رہا, تو پھر ایک صاحب آتے ہیں کہتے ہیں جی آئیں ذرا میرے اس حلقے میں شامل ہوں, میں آپ کو کچھ ایکسرسائزز کرواؤں گا. تو آپ کہتے ہیں ہاں وہ کرنی ہے. میں کہتا ہوں یہ سوال ہی غلط ہے. جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں اتنی کریں, وہی آئیڈیل ہے. کسی الٹیمیٹ صورت, کسی الٹیمیٹ لیول کو اپنا مقصود نہ بنائیں, ورنہ پھر کچھ لوگ آ جائیں گے آپ کو لے جائیں گے وہاں, اور آپ کہیں گے بھائی کہ نظر آ رہا ہے, اب نظر میں آنا شروع ہے. یہ آئیڈیل ہی نہیں ہے. مگر آپ نے سر بتایا نا عبادات زیادہ کریں. ہاں, عبادت کریں, اللہ کا کلام پڑھیں, اچھی صحبت میں رہیں, اپنی خود احتسابی کریں. وہ تو اب وہاں سے اعلان ہو گئی. اچھا ہو گئی. ایک لیڈی بیٹھی ہوئی ہیں جی, ان کا نالج بہت زیادہ ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر کرنا چاہیے. مگر وہ اتنی لیزی ہیں الحمدللہ کہ وہ جی سر ان کو میں کہہ تھک گئی ہوں کہ وہ کچھ چلیے. اب فیس بک والوں کو چائے پتہ نہیں لے جا سکتے تو اس کو سوری.